اولاد کے بارے میں بے شمار معاملے اور مختلف تجربات لوگوں کی رہنمائی کے لیے البتہ سمجھنے والوں کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ جس نے ٹھوکر کھانی ہو قدرت بھی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی اور پھر سونے کا نوالا کھلا کر شیر کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے اولاد کو مزید ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنے والے عموماً چھالوں کی تکلیف سے بلبلا جاتے ہیں۔ ایسے ہی اسے اذیت کو سہنا پڑا جب اس کی اولاد اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سبب بنی۔ بہرحال ملک صفدر کو بھی آنکھوں میں سے تمام دھول نکالنے کا بہت تجربہ تھا، جو یہاں اس وقت بہت کام آیا۔ بے لگام جانوروں کو سدھارنے والے ملک جی کا ایک اور کارنامہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں، میرے چینل پر جو نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی سے لائک کر دیجئے گا۔ اگر اولاد نافرمان اور خود سر نکل آئے تو عموماً یہ کہتے ہوئے ماں کو الزام دیا جاتا ہے، تمہارے لاڈ پیار اور بے جا حمایت نے اسے بگاڑا ہے۔ لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ محبت مادر کی بنسبت حد سے متجاوز شفقت پدری زیادہ مہلک اور تباہ کن نتائج لاتی ہے۔ اس حوالے سے بگڑنے والے بچے جو گل کھلاتے ہیں ان میں پتیاں کم اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، اور بے لگام گھوڑا ہو یا انسان وہ ہر حال میں اذیت رساں اور نقصان دہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ وہ موسم سرما کا الوداعی زمانہ تھا، فروری کا مہینہ قریب الختم تھا۔ ایک خنک شام میں تھانے سے اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ 4 دیہاتی مجھ سے ملنے آ گئے۔ ان میں ایک عورت اور 3 مرد تھے۔ میں نے فوراً انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں سے ایک دبلے پتلے دراز قامت شخص کا نام مشتاق معلوم ہوا۔ مشتاق کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ عورت مشتاق کی بیوی خالدہ تھی۔ خالدہ عام سی شکل و صورت کی مالک ایک 45 سالہ عورت تھی۔ باقی 2 افراد سراج اور صدیق مشتاق کے دائیں بائیں والے پڑوسی تھے۔ وہ چاروں خاصے پریشان نظر آتے تھے۔ میں نے انہیں ایک چوبی بینچ پر بٹھایا، پھر ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی، آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تھانے دار صاحب، مشتاق گلگیر آواز میں بولا، تھانے کوئی شوق سے نہیں آتا، ہم لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ میں نے بھی تو وہی پوچھا۔ میں نے کہا، کون سی پریشانی آپ لوگوں کو یہاں کھینچ لائی ہے؟ بھاری بھرکم جثے کے مالک سراج نے مجھے بتایا، تھانے دار جی، مشتاق کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ صحیح وقت کا تو پتہ نہیں جناب، مشتاق نے دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا۔ صبح تو وہ گھر میں موجود تھی، بس دوپہر کے بعد کہیں نظر نہیں آ رہی۔ لڑکی دوپہر سے غائب ہے اور تم رپورٹ درج کرانے اب میرے پاس آئے ہو۔ میں نے گھور کر مشتاق کی طرف دیکھا۔ شام ہو چکی ہے، چند منٹ کے بعد اندھیرا پھیل جائے گا۔ وہ عجیب بات دراصل یہ ہے کہ مشتاق کی بیوی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، دوپہر سے اب تک ہم پینوں کو گاؤں کے اندر ہی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے ہر گھر میں جھانک لیا اور پنڈ کے ہر بندے سے پوچھ لیا، لیکن کہیں سے بھی پینوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد ہی ہم مدد لینے آپ کے پاس آئے ہیں۔ پتہ نہیں میری جوان جہان بیٹی کہاں گم ہو گئی ہے۔ بات کے اختتام پر وہ آنسو بہانے لگی۔ میں نے مشتاق کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، غالباً تمہاری بیٹی کا نام پروین ہے جو بگڑ کر پینوں بن گیا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ خالدہ نے چند لمحے پہلے اپنی بیٹی کے لیے جوان جہان کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اسی تناظر میں میں نے مشتاق سے پوچھا، پینوں کی عمر کیا ہے؟ 18 سال، اس نے جواب دیا۔ کیا پینوں اس سے پہلے بھی کبھی گھر سے غائب ہوئی ہے؟ نہیں سرکار، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ گھر میں تمہارے اور خالدہ کے علاوہ اور کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ کوئی نہیں مائی باپ، وہ نحیف سی آواز میں بولا، پینوں ہماری اکلوتی بیٹی ہے، بس ہم 3 ہی بندے اس گھر میں رہتے ہیں اور پینوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میری بیٹی بڑی اللہ والی تھی۔ تم لوگوں کو کب معلوم ہوا کہ پینوں گھر میں موجود نہیں؟ دوپہر کے وقت جی، مشتاق کی بجائے خالدہ نے جواب دیا۔ میں پینوں کو گھر میں چھوڑ کر رشیدہ کے ساتھ شاہ جی کے آستانے کی طرف چلی گئی تھی۔ جب میں آستانے سے لوٹی تو پینوں گھر میں کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں نے مشتاق سے پوچھا تو اسے بھی پینوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس جی پھر ہم نے پینوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مشتاق تم کام کیا کرتے ہو؟ میں نے گمشدہ پینوں کے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ جب خالدہ شاہ جی کے آستانے پر گئی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ میں اپنی دکان میں کام کر رہا تھا اور یہ دکان میرے گھر کے سامنے والے حصے میں ہے، اس نے بتایا۔ میں سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے دکان میں ٹائر، ٹیوب اور دیگر سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ جس کی جو ضرورت ہوتی ہے میں مناسب قیمت پر فروخت کر دیتا ہوں۔ سمجھ لے کہ چمن آباد کے لوگوں کو شہر کا پھیرا نہیں لگانا پڑتا، میں ان کی ضرورت کی ہر چیز شہر والے ریٹ پر ہی دے دیتا ہوں اور
میں نے اپنی دکان میں نصف درجن چھوٹی بڑی سائیکلیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو میں فی گھنٹہ کے حساب سے کرائے پر دیتا ہوں۔ مشتاق، میں نے توجہ سے اس کی بات سننے کے بعد کہا، تم نے اپنی دکان کی تفصیل تو بتا دی، ذرا یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی تو کرو کہ تمہاری بیٹی کہاں جا سکتی ہے۔ مزہ چمنآباد میرے تھانے سے لگ بھگ 1 میل کی دوری پر جنوب میں جی ٹی روڈ پر ہی واقع تھا۔ جی ٹی روڈ کی دونوں جانب کارخانے اور فیکٹریاں تھیں اور ان فیکٹریوں کے عقب میں کہیں کہیں رہائشی آبادیاں موجود تھیں، جبکہ زیادہ تر زرعی زمین کھیتوں پر مشتمل تھی۔ چمن آباد نامی اس گاؤں کے فرنٹ پر 3 ٹیکسٹائل ملز تھیں جن کے دائیں بائیں خالی پلاٹس تھے۔ ایک لحاظ سے آپ انہیں کھیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مشتاق نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار صاحب، اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ پینو کہاں گئی ہوگی تو پھر میں فریاد لے کر آپ کے پاس کیوں آتا؟ بس جی، پینو بہت پہنچی ہوئی تھی، اسے سب پتا تھا۔ پینو کے حوالے سے مشتاق نے پہلے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی تھی کہ میری بیٹی بڑی اللہ والی تھی، اور اب وہ گمشدہ پینو کو بہت گیانی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مشتاق، تمہارے آخری جملے کا مطلب کیا ہے؟ پینو کو سب کیا پتا تھا؟ مشتاق کا دماغ خراب ہو گیا جی، یہ پینو سے اندھی محبت کرتا ہے۔ اس کے لاڈ پیار نے پینو کو بڑا ضدی اور منموجی بنا دیا ہے۔ میری تو وہ ایک نہیں سنتی، ذرا سا کچھ کہہ دوں تو فوراً باپ کو شکایت لگاتی ہے، اور مشتاقہ بھی اسے سمجھانے کی بجائے الٹا مجھ ہی کو ڈانٹتا ہے۔ خالدہ، تم چند منٹ بالکل خاموش بیٹھو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں پہلے مشتاق سے بات کر لوں، پھر تمہاری باری بھی آئے گی۔ کر لیں جی آپ مشتاق سے بات، وہ حفقی امیز لہجے میں بولی۔ یہ تو ایسے ظاہر کر ہے جیسے پینو کے گم ہونے کا صرف اسی کو دکھ ہے، میں تو جیسے اس کی سوتیلی ماں ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر خالدہ وہاں موجود رہی تو مجھے ڈھنگ سے بات کرنے نہیں دے گی۔ اتنی دیر میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ صدیق اور سراج پڑوسی ہونے کے ناطے محض اخلاقی فرض نبھاتے ہوئے ان میاں بیوی کے ساتھ آ گئے تھے۔ میں نے ان تینوں مرد و زن کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، خالدہ، صدیق اور سراج، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، جس کی ضرورت ہوگی میں اسے اندر بلا لوں گا۔ صدیق اور سراج کوئی تاثر دیے بغیر اور خالدہ برا سا منہ بناتے ہوئے میرے کمرے سے باہر چلی گئی تو میں نے مشتاق کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مستفسر ہوا، ہاں بھائی مشتاق، اب بتاؤ تم پینو کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تھانے دار صاحب، مجھے پینو کے گم ہونے کا بڑا صدمہ ہے، میں اپنے دکھ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ پچھلی رات پینو نے جو بات کی اس وقت میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جانتی تھی کہ آج وہ اس گھر میں موجود نہیں ہوگی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، پینو نے پچھلی رات تم سے ایسی کون سی بات کی تھی؟ ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور یہ ہمارا روز کا معمول تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ خالدہ جلدی سو جاتی تھی اور ہم باپ بیٹی بیٹھے ادھر ادھر کی بات چیت میں لگے رہتے تھے۔ گزشتہ رات بھی ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پینو ایک دم اداس ہو گئی۔ کیا ہوا میری دھی رانی؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ابا۔ کچھ تو ہے بیٹا جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں سوال کیا۔ تم ایک دم بجھ سی کیوں گئی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کوئی پریشانی نہیں ابا، وہ مرجھائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا ماں نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ابا۔ پھر تم یکایک صدیوں کی بیمار کیوں نظر آنے لگی ہو؟ میں نے تشویش آمیز دلال سے جاننا چاہا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے تمہارے وجود میں سے روح کھینچ لی ہو، کیوں میری لاڈو؟ ابا، وہ حسرت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولی، آج کی رات ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، کل رات ہم میں سے کوئی ایک اس گھر میں موجود نہیں ہوگا۔ مشتاق نے لمحاتی توقف کر کے گھائل نظر سے مجھے دیکھا، پھر نمناک لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، پینو بہت پہنچی ہوئی تھی، اسے کل رات ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آج وہ گھر میں نہیں ہوگی۔ میری مت ماری گئی تھی کہ اس وقت میں پینو کی بات میں چھپے رمز کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ دونوں ہاتھوں سے دھیرے دھیرے اپنا ماتھا پیٹنے لگا اور میں اس کی سادگی نما حماقت پر تصور میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ وہ پینو کی جس بات کو اس کی کوئی کرامت اور سچی پیشن گوئی سمجھ رہا تھا، وہ میری نگاہ میں پینو کے فرار کا ایک اشارہ تھا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تھا تو پینو کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے ایک دکھی باپ کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے معتدل انداز میں پوچھا، مشتاق، تم نے چمن آباد میں اچھی طرح پینو کو تلاش کر لیا ہے نا؟ موزہ چمن آباد 300 گھروں پر مشتمل ایک گنجان آباد گاؤں تھا۔ اس کی آبادی کم و بیش 1300 افراد تھی۔ ایسے ہستے بستے گاؤں میں کسی ایک فرد کو تلاش کرنا اگر مشکل نہیں تو یہ کام آسان بھی نہیں تھا۔ جی تھانے دار صاحب، مشتاق نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، سب سے پوچھ کر دیکھ لیا جناب، کوئی بھی پینو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پتہ نہیں میری بیٹی کو زمین نے نگل لیا یا آسمان کھا گیا، اب آپ ہی ہمارا آخری سہارا ہیں۔ بات پوری کرتے ہی اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور امداد طلب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔
مشتاق، کیا تم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پینو کے علاوہ بھی کوئی شخص چمنا باد سے غائب ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سرسراتی آواز میں پوچھا۔ کیا مطلب جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو مشتاق۔ نہیں جی، مجھے کسی اور بندے کے غائب ہونے کا علم نہیں ہے، وہ بدستور الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ آپ کے سوال سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پینو کے گھر سے بھاگ جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مشتاق، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہماری تفتیش کی گاڑی ہمیشہ شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں خود پر بھی شک کرنا پڑتا ہے۔ تم چاہے اپنی بیٹی کو بہت پہنچی ہوئی اور اللہ والی سمجھتے رہو، عین ممکن ہے کہ تمہارا یہ سمجھنا 100% درست ہو، لیکن میں ایک پولیس والا ہوں اور میرے سامنے ایک جوان جہان لڑکی کی پراسرار گمشدگی کا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا دیگر امکانات گمشدگی کے علاوہ میں یہ سوچنے پر بھی مجبور ہوں کہ ہو سکتا ہے پینو اپنی مرضی سے خود ہی اکیلی یا کسی کے ساتھ کہیں چلی گئی ہو، اور باقی باتیں خالدہ کے سامنے ہوں گی۔ تم اپنی بیوی کو اندر بلا لو۔ وہ بینچ سے اٹھا اور بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے میرے کمرے کے دروازے پر پہنچا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اس نے خالدہ کو اندر بلا لیا۔ جب وہ میاں بیوی میرے سامنے بیٹھ چکے تو میں نے باری باری دونوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد تسلی بھرے انداز میں کہا، اس بات کا اطمینان رکھو کہ میں جلد یا بد دیر تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر خالدہ مجھ سے مستفسر ہوئی۔ کیسی شرط تھانے دار صاحب؟ سچ بولنے کی شرط، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں جو پوچھوں اس کا 16 آنے درست جواب دینا ہوگا، ورنہ مجھ سے کسی مدد کی امید نہ رکھیں۔ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ تھانے دار صاحب، ہم آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی کیوں کریں گے؟ آپ ہم سے پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اب تک پینو کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ ماشاءاللہ وہ 18 سال کی تھی، خوبصورت اور جوان جہان تھی۔ لڑکیوں کے تو 14-15 سال کی عمر میں رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تک پینو کے کتنے رشتے آئے تھے؟ یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے تھانے دار صاحب۔ مشتاق نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ آج تک پینو کا کوئی بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا، بس ایک ہی لڑکا اسے شادی کا خواہش مند ہے، اور میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا۔ کون ہے وہ لڑکا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ پتہ نہیں آپ ہوائی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں، خالدہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ قبل اس کے کہ میں خالدہ کے اظہار خیال پر کوئی سوال داغتا، مشتاق نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، اس لڑکے کا نام اعجاز ہے، لیکن گاؤں میں سب اسے جاجو کہتے ہیں۔ وہ پکوڑے اور سموسے وغیرہ کا ٹھیلا لگاتا ہے، اور اکثر اپنے ٹھیلے کے پہیوں میں ہوا بھروانے وہ میری دکان پر آ جاتا ہے، اور باتوں کے بہانے وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے بعض اوقات ڈھکے چھپے الفاظ میں اور ایک آدھ بار واضح انداز میں مجھے باور کرایا ہے کہ وہ پینو کو پسند کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے صاف انکار کر دیا، مگر وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اپنے ٹھیلے کے ٹائروں میں ہوا بھروانے کے بہانے وہ روزانہ میری دکان پر آتا ہے اور پھر کافی دیر ادھر ہی رکا رہتا ہے۔ اس نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی، وہ مجھ سے بڑے ادب و احترام سے ملتا ہے۔ اس کے شریفانہ رویے کو دیکھ کر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ یہاں سے اور کبھی میری دکان کا رخ نہیں کرنا۔ آپ سیانے بیانے ہیں تھانے دار صاحب، آپ تو جانتے ہیں جس گھر کے آنگن میں بیری کا درخت ہوتا ہے وہاں پتھر تو آیا ہی کرتے ہیں۔ بیٹیوں کے والدین کو ایسے حالات سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں مشتاق، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم جاجو کو پینو کے قابل کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ اس میں ایسا کون سا عیب ہے؟ کوئی ایک عیب ہو تو بتائیں نا جی۔ مشتاق کی بجائے خالدہ بول اٹھی، ہماری پینو 5 جماعتیں پاس ہے، حسین و جمیل ہے، جوان اور ماشاءاللہ صحت مند اور اونچی لمبی ہے۔ وہ 18 سال کی ہے، جبکہ دیکھنے والے اس کی صحت اور تندرستی کی وجہ سے اسے 23-24 کی سمجھتے ہیں، اور یہ جاجو؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، پینو کے مقابلے میں آدھے قد کاٹ کا ہے، اسے پینو کے برابر کھڑا کریں تو وہ پینو کی بغل میں آئے گا۔ اس پر نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا والا معاملہ ہے جی۔ اوپر سے جاجو چٹا ان پڑھ بھی ہے، اور رنگت ایسی توے کے مانند کہ اگر اچانک سامنے آ جائے تو بچے کیا بڑے بھی ڈر جائیں۔ میں اپنی مصری کی ڈلی نازوں سے پلی پینو کو اس لنگور کے ساتھ بیانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ خالدہ زبان کی ہنسی تیز اور مزاج کی ترار تھی۔ اس کے مقابلے میں مشتاق کے انداز میں ایک دھیما پن اور ٹھہراؤ پایا جاتا تھا۔ دونوں نے ایک ہی کردار یعنی اعجاز عرف جاجو کا ذکر کیا تھا، مگر ان کے بیان کا زاویہ اور درجہ حرارت ایک دوسرے سے خاصا مختلف تھا۔ میں نے خالدہ کی آتشی اور حدق امیز بات تحمل سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر گہری سنجیدگی سے کہا، خالدہ بی بی، ساری شکلیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اس قادر مطلق کی کسی تخلیق کو مذاق اور تحقیر کا نشانہ بنانا انتہائی غیر اخلاقی بلکہ غیر انسانی فعل ہے۔ بے شک ہر والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کا رشتہ جہاں چاہیں کریں اور جہاں نہ چاہیں نہ کریں، مگر تم نے جس طرح جاجو کا تعارف کرایا ہے وہ کسی بھی طور مناسب نہیں۔
انسانوں کو شکل و صورت عطا کرنے والے پروردگار سے ہر لمحہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس مالک و مختار کو ہمارا کون سا عمل کس وقت ناگوار گزر جائے اور وہ اس کے بدلے ہمیں کس مشکل میں ڈال دے۔ اپنے کہے پر شرمندہ ہونے کی بجائے خالدہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے انکشاف انگیز انداز میں کہا، اس کے علاوہ ایک اور خاص بات بھی ہے تھانیدار صاحب۔ تو ثابت یہ ہوا کہ خالدہ زبان دراز ہونے کے ساتھ ساتھ نامعقول بھی تھی۔ اس وقت وہ ایک دکھی ماں کی حیثیت سے اپنی گمشدہ بیٹی کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑ کر اس کی طبیعت صاف کر دیتا، مگر صورتحال کے پیش نظر میں نے ہاتھ کھولا رکھتے ہوئے کہا، خالدہ بی بی اب جلدی سے وہ خاص بات بھی بتا دو۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ہوائی چیزوں کا ذکر کیا تھا، آپ ایسی چیزوں کو مانتے ہیں؟ میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا۔ ہوائی چیزوں سے تمہاری مراد جہاز، مکھی، مچھر، غبارے، پتنگ، پرندے وغیرہ ہیں نا؟ نہیں جی، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بڑی شدت سے بولی، میرے کہنے کا مطلب تھا جن، پری اور دوسری ہوائی محلوقات جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ میں ایسی ہوائی محلوقات پر یقین رکھتا ہوں یا نہیں، اور یا پھر کس حد تک یقین رکھتا ہوں یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ میں نے خالدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو وہ بیان کرو، پھر تو آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی، میں سمجھ گئی ہوں، آپ ہوائی چیزوں کو نہیں مانتے۔ خالدہ کی اس سمجھ کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی مشتاق بول اٹھا، تھانے صاحب، شاہ جی نے خالدہ کو بتایا ہے کہ پینوں پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ وہ جن مسلمان ہے اور اس کا نام گلزار ہے۔ یہ گلزار ہی پینوں کا کہیں رشتہ نہیں ہونے دیتا۔ شاہ جی کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے زبردستی پینوں کی کہیں شادی کرنے کی غلطی کی تو گلزار پینوں کے شوہر کی گردن توڑ ڈالے گا۔ پینوں کی شادی اسی وقت ہو سکتی ہے جب گلزار اس کی جان چھوڑ دے، ورنہ اسے ساری زندگی گلزار کی خاطر کنواری ہی رہنا ہوگا۔ بہت خوب، میں نے استہزائی انداز میں کہا، یہ مسلم جن مسٹر گلزار تو بڑا دلچسپ عاشق ہے، پینوں کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آنے دیتا، اور اگر اس کی منظوری کے بغیر آپ لوگوں نے پینوں کی کسی سے شادی کر دی تو وہ اس بندے کی گردن توڑ دے گا۔ لیکن اس گلزار کا جاجو جیسے ٹھگنے کالے بھجنگا انسان پر کوئی بس نہیں چلتا۔ جاجو پینوں سے شادی کی خواہش کو اپنے دل میں بسائے اور ہونٹوں پر سجائے روزانہ پینوں کے باپ کے پاس آتا ہے، مگر اس کی گردن ابھی تک صحیح سلامت ہے نا؟ آپ گلزار کا مذاق نہ اڑائیں جی۔ خالدہ نے ہمدردی بھرے لہجے میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہوائی محلوق کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، انہیں انسانوں کی اگر کوئی بات بری لگ جائے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے خالدہ کی آواز سے خوف چھلکنے لگا تھا۔ مشتاق بھی مجھے سراسیمگی کی کیفیت میں دکھائی دیا۔ میں نے بشگاف الفاظ میں کہا، میں اس نام نہاد گلزار بلکہ نامراد گلزار کا مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ تم دونوں کی عقل کا ماتم کر رہا ہوں جو تم کسی شاہ جی کی فضول باتوں کو سچ سمجھ بیٹھے ہو۔ مجھے یقین ہے شاہ جی نے تمہیں اس گلزار نامی جن کو اتارنے کا کوئی طریقہ بھی بتایا ہوگا، ہے نا؟ نہیں جی، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کیا جو تم اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہو؟ میں نے ڈانٹ امیز نظر سے اسے گھورا، تم تھوڑی دیر چپ بیٹھو، مجھے شاہ جی کی مریدنی سے بات کرنے دو۔ یہ آج بھی شاہ جی کے آستانے پر حاضری دے کر آئی ہے۔ میرے سزنش بھرے معنی خیز الفاظ کی چبھن نے مشتاق کی زبان کو حلق کے نیچے اتار دیا۔ وہ ہونٹ بھیج کر خاموش ہو بیٹھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے خالدہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم آج رشیدہ کے ساتھ شاہ جی کے آستانے پر کیا کرنے گئی تھی؟ میں پینوں کے سلسلے ہی میں شاہ جی سے بات کرنے گئی تھی۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولی، کس قسم کی بات؟ میں نے پوچھا۔ پینوں پر عاشق جن کو بھگانے کی بات، اس نے بتایا۔ شاہ جی نے کہا ہے کہ اگر ان کی بات پر عمل کیا گیا تو وہ 3 راتوں میں گلزار کو جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر پینوں کا معاملہ ایک دم صاف ہو جائے گا۔ پینوں کے بارے میں ابھی تک مجھے جو کچھ معلوم تھا اس کے مطابق مشتاق آج اپنی دکان میں حسب معمول کام کر رہا تھا اور خالدہ اور پینوں گھر کے اندرونی حصے میں موجود تھی۔ پھر خالدہ کسی رشیدہ نامی عورت کے ساتھ شاہ جی کے آستانے کی طرف چلی گئی تھی اور جب وہ واپس لوٹی تو پینوں گھر سے غائب تھی۔ اس تناظر میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا یہ 3 راتوں والے عمل کی بات شاہ جی نے آج تم سے کی تھی؟ نہیں جی، یہ بات تو انہوں نے 1 ماہ پہلے ہی مجھے بتا دی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن میں نے مشتاقے سے آدھی بات کی تھی، یعنی پینوں پر عاشق جن گلزار کے بارے میں تو بتا دیا تھا، لیکن اس جن کو اتارنے والے عمل کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ مشتاقہ کبھی بھی اس عمل کے لیے راضی نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس عمل میں ایسی کون سی بات تھی جو مشتاق کے لیے ناقابل قبول تھی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ مشتاقہ پینوں سے بہت محبت کرتا ہے، خالدہ نے بتایا، یہ ایک لمحے کے لیے بھی پینوں کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا، اور شاہ جی نے کہا تھا کہ پینوں کو 3 راتیں ان کے آستانے پر گزارنا ہوں گی۔ وہ پینوں پر کوئی مخصوص عمل کریں گے جس کے نتیجے میں وہ خبیث جن گلزار ہمیشہ کے لیے پینوں کی جان چھوڑ دے گا۔ مشتاق غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، کم بخت! اس نے خالدہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ بات تم نے 1 ماہ تک مجھ سے کیوں چھپائی رکھی؟ اگر تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں آستانے پر جا کر شاہ جی کی ساری بزرگی ناک کے راستے نکال دیتا،
اس کی یہ مجال کہ میری پینو کے بارے میں ایسی بات کرے۔ دیکھ لیا تھانے دار صاحب آپ نے مشتاقے کا غصہ، وہ اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ میں اسی لیے اب تک چپ سادے بیٹھی تھی۔ مشتاقہ پینو کے حوالے سے ذرا سی بات سن کر بھڑک اٹھتا ہے تو میں اس میں غلط کیا کرتا ہوں؟ وہ بیوی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے گرایا۔ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا تو میں شاہ جی کا دماغ درست کر دیتا۔ میں بات کر رہا ہوں نا۔ میں نے ان دونوں میاں بیوی کو جھڑکا۔ اگر تمہیں اسی طرح چونچے لڑانا تھی تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پھر میں نے مشتاق کو مخاطب کرتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، میں نے تمہیں چپ بیٹھنے کو کہا ہے نا۔ اگر اب تم بیچ میں بولے تو میں تمہیں کمرے سے نکال دوں گا، پھر تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ سمجھ گئی یا کوئی اور طریقہ اختیار کروں؟ جی، وہ رونی صورت بنا کر بولا، سمجھ گیا جناب۔ میں نے خالدہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، 1 ماہ پہلے جب شاہ جی نے تمہیں پینوں کا جن اتارنے والے 3 راتوں کے عمل کے بارے میں بتایا تھا تو اس کے جواب میں تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے شاہ جی کو صاف منع کر دیا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ پینوں کا باپ اس کام کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ پھر شاہ جی نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولے، آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ وہ بتانے لگی، آپ لوگ لڑکی کے ماں باپ ہو، جب آپ کو اس کی فکر نہیں تو مجھے کیا پڑی ہے پریشان ہونے کی؟ مگر میری ایک بات نوٹ کر لو خالدہ بی بی، انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، یہ جن بڑا ڈھیٹ ہے، خود بخود کبھی نہیں جائے گا، اس کا اتارا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ایک دن یہ خبیث پینوں کی جان بھی لے سکتا ہے۔ پھر تم نے کیا کیا خالدہ بی بی؟ میں نے قریت کا عمل جاری رکھا۔ کچھ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بس میں نے صبر کر لیا، چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن پینوں کی گمشدگی والے معاملے کی کڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ایک زنجیر کی شکل دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اسی ذیل میں خالدہ سے میں نے پوچھ لیا، اس ماہ کے دوران تم شاہ صاحب سے ملنے کتنی بار گئی ہو؟ 1 بار بھی نہیں تھانے دار صاحب، وہ معتدل انداز میں بولی۔ آج بھی رشیدہ اپنے کسی کام سے شاہ جی کے آستانے پر گئی تھی کہ ضد کر کے مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ یہی سوچا تھا کہ میں شاہ جی سے پینوں کے لیے دعا ہی کروا لوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جب میں واپس آؤں گی بات کے اختتام پر وہ روحانسی ہو گئی، کہیں شاہ جی کی دعا الٹی تو نہیں پڑ گئی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، انہوں نے کوئی دافع جن کی دعا کی اور گلزار نامی وہ جن شاہ جی کا بھی استاد نکلا، وہ پینوں کو اپنے ساتھ لے کر کہیں دفع ہو گیا۔ میں نے یہ بات برسبیل مذاق کی تھی، پتہ نہیں میری بات ان میاں بیوی کی سمجھ میں آئی یا ان کی کھوپڑیوں کے اوپر سے گزر گئی۔ بہرحال ان لمحات میں وہ دونوں مجھے بڑی مشکل میں نظر آئے۔ جب آپ دونوں پینوں کو تلاش کر رہے تھے تو اس وقت جاجو کہاں تھا؟ میرے اس اچانک سوال پر انہوں نے چونک کر الجھن زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر مشتاق نے جواب دیا، پتہ نہیں تھانے دار صاحب، وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا، ہو سکتا ہے وہ مجھے نظر تو آیا ہو لیکن پریشانی کے باعث میرے دماغ سے نکل گیا ہو۔ میں نے تو آج اس منحوس کی شکل تک نہیں دیکھی، خالدہ نے کڑوے لہجے میں بتایا، نہ تو مشتاقے کی دکان پر اور نہ ہی گاؤں میں اور کہیں اور۔ میں تم لوگوں سے جو پوچھنے جا رہا ہوں اس کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اگر تم نے غلط جواب دیا یا مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو پھر میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ نہیں پاؤں گا، تم لوگ پینوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ ایسی باتیں نہ کریں تھانے دار صاحب، مشتاق نے گلگیر آواز میں کہا، میں پینوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خالدہ روحانسی ہو گئی، تھانے دار جی، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں کہا، ہم نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اب بھی آپ جو پوچھو گے ہم بالکل سچ بتائیں گے۔ آپ کسی بھی طرح ہماری پینوں کو ڈھونڈ نکالیں، ہماری زندگی میں صرف ایک پینوں ہی تو ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، پینوں کا کسی سے کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، وہ یک زبان ہو کر حتمی انداز میں بولے۔ ٹھیک ہو گیا، اب آپ لوگ گھر جا کر آرام کرو، میں نے پینوں کے بارے میں تمام ضروری باتیں نوٹ کر لی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جلد از جلد پینوں کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں کل صبح چمن آباد کا چکر بھی لگاؤں گا، باقی باتیں وہیں پر ہوں گی۔ میرا شکریہ ادا کر کے وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل حیدر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حیدر علی کا تعلق وضع چمن آباد ہی سے تھا، وہ روزانہ رات کو اپنے گھر چلا جاتا تھا، اگلی صبح وہ دوبارہ تھانے آ کر اپنی ڈیوٹی شروع کر دیتا تھا۔ وہ اس وقت چھٹی کے لیے پر تول ہی رہا تھا۔ میں نے ضروری ہدایت کے بعد حیدر علی کو گھر جانے کی اجازت دی تھی۔ اگلی صبح خاصی خشک اور دھندوار تھی، صبح 10 بجے تک بھی سورج کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کانسٹیبل حیدر علی اپنی ڈیوٹی پر آیا تو میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ گزشتہ رات میں نے خصوصی ہدایت کے ساتھ حیدر علی کو تھانے سے رخصت کیا تھا۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ میں نے حیدر علی کی آمد پر پوچھا۔ جاجو کل دن بھر گاؤں میں موجود نہیں تھا، اس نے بتایا، مجھے پتہ چلا ہے وہ صبح کا گیا شام کو واپس لوٹا تھا۔ اور شاہ جی کا کیا حال احوال ہے؟ وہ اپنے آستانے پر حسب معمول موجود ہے، حیدر علی نے جواب دیا، کل وہ چمن آباد کے باہر کہیں آیا گیا نہیں۔ میری معلومات کے مطابق خالدہ اور رشیدہ لگ بھگ 1 گھنٹہ آستانے پر گزار کر آئی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پینوں کو آستانے کے آس پاس یا آستانے کے اندر کہیں نہیں دیکھا گیا۔
پینو لاپتہ ہے، اس سمر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی حیدر علی۔ میں نے کانسٹیبل کے چہرے پر نگاہ جما کر گہری سنجیدگی سے کہا، ورنہ مشتاق اور اس کی گھر والی یوں روتے کرلاتے میرے پاس نہ آتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پینو گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ تم نے پینو کے غیاب کے بارے میں کیا معلوم کیا ہے؟ ملک صاحب، یہ بات پورے چمن آباد کے علم میں آ چکی ہے کہ پینو کہیں چلی گئی ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں مجھے ایک اشارہ ملا ہے۔ کیسا اشارہ؟ میں نے چونک کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ میرا ایک دوست ہے سعید، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ گاؤں میں وہ سعیدہ نائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ پینو کل دن میں لگ بھگ 11 بجے جی ٹی روڈ پر کھڑی تھی۔ اوہو، میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، کیا سعیدہ نائی نے خود اپنی آنکھوں سے پینو کو جی ٹی روڈ پر کھڑے دیکھا تھا؟ اس سلسلے میں وہ پروسوک نہیں ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے سرسری انداز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ سعیدہ نے پینو کی ایک جھلک دیکھی تھی، حیدر علی نے جواب دیا۔ وہ اپنی سائیکل پر جا رہا تھا تو پینو اسے روڈ کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ اس نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ سعیدہ کی اس پر اچٹتی سی نگاہ پڑی تھی۔ اس کا خیال ہے کہ وہ پینو تھی، مگر 100% یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اتنا بھی کافی ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ویسے میں نے سعیدہ نائی سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے اور پینو کے بارے میں جیسے ہی کوئی بات پتہ چلے وہ فوراً مجھے اطلاع دے۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا حیدر علی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کانسٹیبل جنید خان کو اپنے ساتھ لیا اور ہم ایک تانگے پر سوار ہو کر چمن آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب ہم مشتاق کے گھر پہنچے تو دن کے 11:30 بج رہے تھے، لیکن ابھی تک سورج چاچو نے اپنا دیدار نہیں کرایا تھا۔ میں اس پروگرام کے تحت چمن آباد پہنچا تھا کہ مشتاق اور حالدہ سے پوچھ تاچھ کے بعد میں شاہ جی کے آستانے کا رخ کروں گا، مگر وہاں پہنچ کر جو حالات پیش آئے انہوں نے میرے منصوبے کی ترتیب کو بدل کر رکھ دیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، چمن آباد ٹیکسٹائل ملز کے عقب میں واقع تھا۔ جی ٹی روڈ کے کنارے پر موجود راسکو انڈسٹریز اور زیبائش ٹیکسٹائل ملز کے بیچ میں سے ایک نیم پختہ راستہ چمن آباد کی طرف جاتا تھا اور یہ گاؤں ان فیکٹریوں کے پچھواڑے آباد تھا۔ ہمارا تانگا جیسے ہی گاؤں کے اندر داخل ہوا، میں نے گاؤں کے مین بازار میں ایک ٹھیلے والے کو دیکھ کر کوچوان سے کہا، علی محمد ذرا تانگا روکنا۔ گاؤں کے مین بازار سے کہیں آپ کسی بھرے بھورے بارونق بازار یا مارکیٹ کا تصور نہیں کر لیجئے گا۔ میں نے اس نیم پختہ راستے کا ذکر کیا ہے جو جی ٹی روڈ سے نکل کر چمن آباد کے کلب تک جاتا تھا۔ اس راستے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف قسم کی دکانیں موجود تھیں اور کہیں کہیں سبزی، پھل اور دیگر اشیاء ضرورت کے ٹھیلے کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے جس ٹھیلے کے نزدیک تانگا رکوایا وہاں پر ایک سیاہ رو پستہ قامت شخص سموسے اور پکوڑے بیچ رہا تھا۔ گزشتہ شام تھانے میں مشتاق اور اس کی بیوی سے میری جو گفتگو ہوئی تھی وہ میرے ذہن میں تر و تازہ تھی۔ یہی سبب تھا کہ اس سموسے پکوڑے فروش پر نگاہ پڑتے ہی میرے تصور میں اعجاز عرف جاجو کا نام چمکا تھا۔ میں تانگے سے اترا اور ٹہلنے والے انداز میں چلتے ہوئے مذکورہ ٹھیلے کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا اور تانگے میں موجود کانسٹیبل جنید خان نے بھی یونیفارم پہن رکھی تھی۔ وہ ٹھیلے والا تانگے کو رکتے دیکھ چکا تھا اور اس کے اندر کانسٹیبل کو بھی، اور جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ ایک دم اٹینشن ہو گیا اور بصد احترام بولا، ست بسم اللہ سرکار، تھانے دار صاحب تشریف لائے ہیں۔ تم جاجو ہی ہو نا؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جی سرکار۔ وہ اپنی گردن کو اسپاتی جنبش دیتے ہوئے بولا، حکم کریں جی، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میرے پاس پیش کرنے کے لیے یہ سموسے اور پکوڑے ہی ہیں۔ تم ایک اور خاص چیز کو بھول رہے ہو جاجو، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ گھبرا گیا اور فکر مندی سے پوچھا، وہ کیا جی؟ اس خاص چیز کا نام ہے اعجاز عرف جاجو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ بہت درجہ الجھے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم مشتاق سائیکلوں والے کی بیٹی پروین عرف پینو کو پسند کرتے ہو؟ میں نے جاجو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پینو کے ذکر پر جاجو کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ یکجک بہت زیادہ حواس باختہ نظر آنے لگا تھا۔ میں مسلسل سوالیہ نظر سے اسے گھورا تھا۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، جی نہیں، ہاں جی، ایک جواب دو، میں نے کرخت انداز میں کہا، ہاں یا نہیں؟ ہاں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، پیار کرنا کوئی جرم تو نہیں تھانے دار صاحب، اور نہ ہی کسی سے شادی کی خواہش رکھنا کوئی گناہ۔ میں تمہارے فلسفے سے اتفاق کرتا ہوں جاجو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن پیار کی چاہت اور شادی کی خواہش میں اگر اپنے محبوب کو غائب کر دیا جائے تو پھر یہ سنگین عمل جرم بن جاتا ہے اور یقیناً گناہ بھی۔ میری کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں آپ تم ایک اور خاص چیز کو بھول رہے ہو جاجو،
میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ گھبرا گیا اور فکر مندی سے پوچھا، وہ کیا جی؟ اس خاص چیز کا نام ہے اعجاز عرف جاجو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ وہ حد درجہ الجھے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا یہ غلط ہے کہ تم مشتاق سائیکلوں والے کی بیٹی پروین عرف پینو کو پسند کرتے ہو؟ میں نے جاجو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اور اسے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پینو کے ذکر پر جاجو کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ یکایک بہت زیادہ حواس باختہ نظر آنے لگا تھا۔ میں مسلسل سوالیہ نظر سے اسے گھورا تھا۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، جی نہیں، ہاں جی۔ ایک جواب دو، میں نے کرخت انداز میں پوچھا۔ ہاں یا نہیں؟ ہاں ہاں ہاں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ پیار کرنا کوئی جرم تو نہیں تھانیدار صاحب، اور نہ ہی کسی سے شادی کی خواہش رکھنا کوئی گناہ۔ میں تمہارے فلسفے سے اتفاق کرتا ہوں جاجو، لیکن پیار کی چاہت اور شادی کی خواہش میں اگر اپنے محبوب کو غائب کر دیا جائے تو پھر یہ سنگین عمل جرم بن جاتا ہے، اور یقیناً گناہ بھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں آپ… اس نے چونک کر بے یقینی سے مجھے دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولا، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ پینو کی گمشدگی میں میرا کوئی ہاتھ ہے؟ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ہرگز نہیں جی، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ میں اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا جناب۔ میں نے تو بڑے ادب و آداب کے ساتھ چاچا مشتاق سے درخواست کی تھی، مگر اس نے مجھے ٹال دیا، اور اس کے بعد پینو اچانک گم ہو گئی۔ میں نے جاجو کی بات پوری سننے سے پہلے ہی طنزیہ لہجے میں کہا، ہے نا؟ نہیں سرکار، وہ گردن کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پینو کی گمشدگی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے تو خود کل رات میں پتا چلا کہ پینو اچانک کہیں غائب ہو گئی ہے۔ قسمیں زندہ لوگوں کی کھائی جائیں یا گزر جانے والوں کی، اس سے پولیس والوں کا دل نہیں پگھلتا جاجو۔ میں نے اسے خطرناک نظر سے گھورتے ہوئے کہا، اور تمہیں کل رات کو اس لیے پتا چلا کہ تم کل کا پورا دن چمن آباد میں تھے ہی نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اماں نے اپنے کسی کام سے مجھے گکھڑ منڈی بھیجا تھا۔ تم کس کام سے گکھڑ منڈی گئے تھے؟ میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور اپنے گھر سے کتنے بجے روانہ ہوئے تھے؟ ادھر گکھڑ منڈی میں میری خالہ شمشاد رہتی ہے۔ اماں نے کچھ کپڑے اور دیگر چھوٹا موٹا سامان اپنی بڑی بہن کے لیے بھجوایا تھا، اور میں لگ بھگ 10 بجے گھر سے نکلا تھا، اور 11 بجے سے پہلے خالہ شمشاد کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ میری اماں سے پوچھ لیں۔ موزہ چمنا آباد سے گکھڑ منڈی کا فاصلہ کم و بیش 8 میل تھا۔ اس حساب سے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اگر وہ کسی تانگے پر سوار ہو کر گکھڑ منڈی گیا تھا تو اسے اتنا ہی وقت لگنا تھا۔ تمہاری اماں سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں جاجو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بات تو میں معلوم کر چکا ہوں کہ گزشتہ روز یعنی 22 فروری کو تم صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک چمن آباد میں موجود نہیں تھے۔ میں تو اپنا ایک بندہ سیدھا گکھڑ منڈی تمہاری خالہ شمشاد کے پاس بھیجوں گا، جو واپس آ کر مجھے بتائے گا کہ تم گزشتہ روز 11 اور 12 بجے کے درمیان اپنی خالہ کے گھر میں تھے یا نہیں۔ جاجو نے نہ سمجھنے والے انداز میں پلکیں جھپکائیں اور وہ ہاتھ سے الجھن زدہ لہجے میں بولا، 11 اور 12 بجے کے درمیان کا کیا مطلب ہوا سرکار؟ یہ وہ وقت ہے جب پینو اچانک چمن آباد سے غائب ہو گئی تھی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی سمجھ گیا، وہ سر کو ثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ کا اب جیسے دل چاہے تصدیق کر لیں، ہاں مجھے اس معاملے میں ملوث نہیں پائیں گے۔ جاجو کے آخری جملوں سے بے پناہ اعتماد چھلکتا تھا۔ وہ شکل اور قد کاٹ کا جیسا بھی صحیح، مگر اس کی گفتگو کے انداز میں بڑی معقولیت پائی جاتی تھی۔ میرے پیشہ ورانہ تجربے نے مجھے بتا دیا کہ جاجو نے مجھ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی۔ تمہارا گھر کس طرف ہے جاجو؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر دوسری گلی میں۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے والد حفیظ اللہ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اپنی ماں رشاد بی بی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا اور کوئی بھائی یا بہن نہیں۔ رشاد بی بی کا بھی دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ دار تھا، اور وہ تھی اس کی بڑی بہن شمشاد بی بی، گکھڑ منڈی والی۔
شمشاد بی بی کے شوہر امان اللہ کی ادھر گکھڑ منڈی میں دریوں کی دکان تھی۔ شمشاد اور امان اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی مریم کی شادی اعجاز عرف جاجو سے کر دیں، اور جاجو کا دل پینوں میں اٹکا ہوا تھا۔ تم سارا دن ٹھنڈے پکوڑے اور سموسے ہی بیچتے رہتے ہو یا کسی گاہک کو تازہ بھی تل کر دیتے ہو؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ یہ تو جی گاہک گاہک پر منحصر ہے، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ اگر آپ جیسا کوئی گاہک آ جائے تو اس کے لیے ایک گرما گرم نکال کر دیتا ہوں۔ اچھا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ کیا تم ادھر ہی کھڑے ہو کر کاروبار کرتے ہو یا گھوم پھر کر سموسے اور پکوڑے بیچتے ہو؟ یہی میرا مستقل ٹھکانہ ہے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ میں روزانہ ادھر ہی ٹھیلا لگاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ اگر واپسی میں ادھر سے میرا گزر ہوا تو میں تمہارے پکوڑے اور سموسے ضرور چیک کروں گا۔ وہ میری بات سے کچھ اور ہی سمجھا، جلدی سے بولا۔ آپ کا جب دل چاہے میرے سامان کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس سموسوں اور پکوڑوں میں استعمال ہونے والے بیسن، میدا، گھی اور دیگر مسالہ جات ایک دم اصلی اور معیاری ہیں۔ میں جس پیرائے میں چیک کروں گا کہ الفاظ استعمال کیے تھے وہ جاجو کی کھوپڑی میں جگہ نہیں بنا پائے تھے۔ میں نے بھی اسے سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور تانگے میں جا بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے کوچوان علی محمد نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ مشتاق کا گھر گاؤں کے وسط میں نیم پختہ راستے کے کنارے پر واقع تھا۔ میں نے جس نیم پختہ راستے کا ذکر کیا ہے وہ دراصل موضع چمن آباد کے بیچوں بیچ گزر کر ریلوے لائن تک چلا جاتا تھا۔ ریلوے لائن کی دوسری جانب سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ تحت نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مشتاق اپنی دکان میں موجود تھا۔ وہ 7 مرلے لگ بھگ 160 گز کا مکان تھا۔ مشتاق نے ہمارے تانگے کو اپنی دکان کے سامنے رکتے دیکھا تو اٹھ کر ہمارا استقبال کیا اور بڑے ادب سے بولا۔ اچھا ہوا جی آپ آ گئے، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ کیا میری پینوں کا کچھ پتہ چلا؟ بات کے اختتام پر وہ امید بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، مشتاق، میں تمہارے دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ تمہاری بیٹی کا ایک سراغ تو ملا ہے، لیکن پینوں تک پہنچنے کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ کیا ہم گھر کے اندر بیٹھ کر اطمینان سے بات کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ میں نے کوچوان علی محمد کو ہدایت کی کہ وہ تانگے میں موجود رہے اور کانسٹیبل جنید خان سے کہا کہ وہ گھوم پھر کر پینوں کی گمشدگی کے حوالے سے سن گن لینے کی کوشش کرے، اور میں خود مشتاق کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر مشتاق کی بیوی خالدہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے مجھے صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بٹھایا اور میرے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ مشتاق نے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کو پینوں کا کوئی سراغ ملا ہے؟ پہلے تم دونوں بیٹھ تو جاؤ، میں نے کہا، پھر بات کرتے ہیں۔ مشتاق نے جلدی سے نزدیک ہی دوسری چارپائی بھی بچھا دی۔ خالدہ میری خاطر تواضع کے ذیل میں سرگرمی دکھانا چاہتی تھی، لیکن میں نے بڑے واضح الفاظ میں سے سختی سے منع کر دیا۔ وہ دونوں میرے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھ گئے اور ان کی سوالیہ نظریں مجھ پر جم گئی۔ میری بات کو دھیان سے سنو۔ مجھے جو سراغ ملا ہے وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ پینوں اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے۔ وہ کل ٹھیک 11 بجے دن میں جی ٹی روڈ کے کنارے کھڑی دیکھی گئی ہے۔ اس نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ مجھے تو اسی کمینے پر شک ہے جی، خالدہ نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ کل سارا دن گاؤں میں نہیں تھا، اسی نے میری بچی کو کہیں گم کر دیا ہے۔ آپ اسے گرفتار کر کے چھترول کریں گے تو وہ سب کچھ اپنی زبان سے قبول کر لے گا۔ میں پلک جھپکتے میں خالدہ کی بات کی تہہ میں اتر گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا، تاہم پھر بھی تصدیق کی خاطر پوچھ لیا۔ خالدہ بی بی، تم کس کمینے کی بات کر رہی ہو؟ وہی لنگور جی، جو مشتاقے کے پاس بیٹھ کر گپے لگاتا رہتا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ میں جاجو کی بات کر رہی ہوں۔ تم بالکل غلط انداز میں سوچ رہی ہو خالدہ بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اچھی طرح تفتیش کر لی ہے، جاجو کا پینوں کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ بیچارہ رات کو بھی مجھ سے ملنے آیا تھا، صبح بھی ادھر کا ایک چکر لگا کر گیا ہے، مشتاق نے غمزدہ آواز میں بتایا۔ اسے بھی پینوں کے اچانک غائب ہو جانے کا بڑا دکھ ہے۔ اگر جاجو پینوں کی گمشدگی میں ملوث نہیں تو پھر وہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ خالدہ نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ وہ جہاں بھی گئی ہے اسے وہاں سے واپس لانے کے لیے ہی تو یہ ساری تگ و دو کی جا رہی ہے۔ میں نے باری باری ان دونوں میاں بیوی کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ وہ اکیلی گئی ہے یا کسی کے ساتھ، یہ معلوم کرنا باقی ہے، اور اسی سلسلے میں مجھے آپ لوگوں کا تعاون درکار ہے۔ آپ کی مدد کے بغیر میں پینوں کو بازیاب نہیں کر سکوں گا۔ ہم تو ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، خالدہ نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ بتائیں اور کیا کریں؟ مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیا پینوں
کا گاؤں کے کسی بندے کے ساتھ کوئی چکر تھا؟ کیا وہ کسی کو پسند کرتی تھی؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں تھانے دار صاحب، مشتاق نے بے بسی سے کہا۔ خالدہ بولی، بالکل نہیں جی، آپ غلط انداز میں سوچ رہے ہیں۔ پینو اگر کسی خاص بندے کو پسند کر رہی ہوتی تو یہ بات مجھ سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ تو پھر کہیں، میں نے خالدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی آمیز لہجے میں کہا، پینو کو گلزار نے تو غائب نہیں کر دیا؟ کون گلزار؟ مشتاق بے سختہ بول اٹھا، میں اس مسلم جن کی بات کر رہا ہوں جو تمہاری لاڈلی بیٹی پینو پر عاشق ہو گیا تھا، میں نے مشتاق کے سوال کے جواب میں کہا۔ خالدہ کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا، وہ صدیوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، تمہیں یہ اچانک کیا ہو گیا خالدہ بی بی؟ تم اس قدر گھبرا کیوں گئی ہو؟ وہ جی، میں آج صبح شاہ جی کے آستانے پر گئی تھی۔ وہ ڈری سہمی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں پینو کے لیے بہت پریشان تھی، اس لیے وہاں چلی گئی تھی۔ پھر شاہ جی نے پینو کی گمشدگی کے حوالے سے کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی ہے جیسی آپ کر رہے ہیں، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ وہ کہہ رہے تھے یہ جنات بہت خبیث اور کمینے ہوتے ہیں، یہ ناری مخلوق ہے، ان سے خیر کی توقع نہیں رکھنا چاہیے، یہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کسی انسان پر بھی آ جاتے ہیں پھر آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، انہیں مستقل طور پر دفع کرنے کے لیے باقاعدہ علاج بہت ضروری ہے۔ شاہ جی نے کہا ہے، خالدہ بی بی اگر تم نے میری بات مان لی ہوتی تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے یقین ہے گلزار ہی پینو کو اپنے ساتھ کہیں لے گیا ہے، بس دعا کرو کہ نامراد پینو کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بقول شاہ جی گلزار نامی وہ جن پینو پر عاشق ہے، میں نے خالدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عاشق انسان یا جن اپنی معشوقہ کو نقصان پہنچانے کا تصور نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج تک یہ سننے میں نہیں آیا کہ کسی عاشق جن نے اپنی معشوقہ کو یوں اغوا کیا ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری تقلید میں وہ دونوں میاں بیوی بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے چوتھی بات کے ذیل میں سپاٹ آواز میں پوچھا، کیا پینو اکیلی سوتی تھی یا آپ میں سے کسی کے ساتھ؟ وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہی سوتی تھی سرکار، مشتاق نے بتایا، ہم میاں بیوی دوسرے کمرے میں سوتے ہیں۔ مکانیت کے اعتبار سے مشتاق کا گھر 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ مکان کے عقبی حصے میں 2 کشادہ کمرے پہلو با پہلو واقع تھے جن کے آگے برآمدہ بنا ہوا تھا۔ اسی طرح گھر کے سامنے والے حصے میں بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک میں مشتاق نے سائیکلوں والی دکان کھول رکھی تھی جبکہ دوسرا کمرہ بند تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ بند کمرہ گھر کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا۔ ان 4 کمروں کے درمیان ایک کشادہ صحن واقع تھا جہاں پر اس وقت میں موجود تھا۔ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور دوسری دیوار کے ساتھ نہانے اور کپڑے وغیرہ دھونے والا باتھ روم بنا ہوا تھا۔ میں پینو کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ آپ آئیں میرے ساتھ، مشتاق نے کہا، میں آپ کو پینو کا کمرہ دکھا دیتا ہوں۔ مکان کے عقبی حصے میں تعمیر شدہ 2 کمروں میں سے ایک مشتاق اور اس کی بیوی خالدہ کے تصرف میں تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں پروین عرف پینو کا بسیرا تھا۔ وہ دونوں بھی میرے ساتھ ہی پینو کے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں نے تنقیدی نگاہ سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس چارپائی کے اوپر بستر بھی لگا ہوا تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک دیوار کے پاس چھوٹی سی چوبی میز بھی رکھی ہوئی تھی جس پر کنگھی، شیشہ اور 2-4 خواتین کے بناؤ سنگار کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی شے میرے کام کی نہیں تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پینو کی چارپائی کے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر مجھے ایک صندوق رکھا نظر آیا۔ میں نے مذکورہ جستی صندوق کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ خالدہ نے کہا، پینو اس صندوق میں اپنے کپڑے وغیرہ رکھتی تھی۔ میں نے مشتاق سے پوچھا، کیا میں اس صندوق کو کھول کر دیکھ سکتا ہوں؟ بے شک جناب، آپ ضرور دیکھیں جی۔ میں نے اس 1.5 بائی 3 فٹ کے جستی صندوق کو اٹھا کر چارپائی کے اوپر رکھا۔ صندوق کو تالا نہیں لگایا گیا تھا، بس اس کی دونوں سائیڈ کی کنڈیاں بند تھی۔ میں نے وہ کنڈیاں کھول کر صندوق کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ صندوق کے اندر کا نظارہ کوئی خوشگوار نہیں تھا۔ ایک لحاظ سے اس صندوق کو خالی ہی کہا جا سکتا تھا۔ چند مڑے توڑے اخبارات کے سوا وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جس طرح شفٹنگ کے بعد خالی گھر بے سر و سامانی اور ویرانی کی تصویر بن جاتا ہے، بعین اس صندوق کو بھی ایسا ہی معاملہ درپیش تھا۔ لگتا تھا صندوق کے اندر موجود سامان کو کہیں اور شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میں صندوق کے کھلے ہوئے پیٹ کا بغور جائزہ لے ہی رہا تھا کہ خالدہ کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ پینو کے کپڑے کہاں گئے؟ صندوق تو خالی پڑا ہے۔ خالدہ بی بی، اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا نا کہ پینو اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے اور اپنے سارے کپڑے لتے بھی ساتھ لے گئی ہے۔
میں نے گمشدہ پینو کی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اکیلی گئی ہے یا کسی کے ساتھ؟ بس یہ پتہ چلانا باقی، اور جب مجھے اس سوال کا جواب مل گیا تو پھر پینو کو ڈھونڈ نکالنا مشکل نہیں رہے گا۔ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، مشتاق گلگیر آواز میں بولا۔ میرے جگر کا ٹکڑا کہاں گم ہو گیا؟ میں پینو کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ کچھ تو خیال کر مشتاقے، تم مرد ہو کر آنسو بہا رہا ہے۔ خالدہ نے گھور کر اپنے خاوند کی طرف دیکھا۔ میں پینو کی ماں ہوں اور اس کی گمشدگی کا مجھے بھی بہت زیادہ دکھ ہے، لیکن میں نے ابھی تک صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے تو تھانے دار صاحب کی بات ٹھیک ہی لگ رہی ہے، وہ نحیف سی آواز میں بولی۔ تم پینو کی ماں تھی، بیٹیاں اپنی ماں کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ میں تو سارا دن دکان میں کام کرتا رہتا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ پینو پر کڑی نظر رکھتی۔ مشتاقے، تم میرے سامنے یہ بات تو نہ کرو، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ تم نے کب مجھے پینو کے قریب ہونے دیا تھا؟ تم اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتے تھے۔ میں کبھی کسی غلط بات پر روک ٹوک کرتی تو تم ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتے تھے اور مجھے دبکا مار کر چپ کرا دیا کرتے تھے۔ وہ میری سنتی کب تھی جو میں اس پر نظر رکھتی؟ تمہارے لاڈ پیار نے اسے ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ اگر واقعی تھانے دار صاحب کی بات درست ہے تو پینو کی گمشدگی کے ذمہ دار تم ہو مشتاقے، صرف تم۔ کسی پر الزام دینا دنیا کا سب سے زیادہ آسان کام ہے اللہ کی بندی، مشتاق بے چارگی سے بولا۔ میرے لاڈ پیار کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے۔ میں تو اپنی محبت سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا تھا۔ وہ ہماری زندگی کی اکلوتی خوشی تھی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری لاڈو اتنا بڑا قدم اٹھائے گی۔ اب تو وہ قدم اٹھ چکا مشتاقے، وہ اپنے نکیلے الفاظ سے شوہر کا سینہ چھلنی کرتے ہوئے بولی۔ خالی صندوق چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ تمہاری لاڈو اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے۔ اب تم کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی محبت اور لاڈ پیار کا ماتم کرو مشتاقے۔ ان میاں بیوی کی بحث و تکرار کو سماعت کرنے کے دوران میں صندوق کے حالات اندرونی کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ صندوق کے ڈھکنے والے حصے میں دونوں جانب پاکٹ کی طرز کے 2 خانے بنے ہوئے تھے۔ ان جستی خانوں کی تلاشی بڑی سودمند ثابت ہوئی۔ ایک خانے کے اندر سے مجھے ایک طے شدہ خط ملا، ایک خانے کے اندر سے مجھے ایک طے شدہ کاغذ ملا۔ میں نے فوراً مذکورہ کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ وہ کسی طالب علم کی کاپی سے پھاڑا ہوا ایک عام سا صفحہ تھا جس پر صرف ایک سطری تحریر رقم کی گئی تھی۔ کل ٹھیک 11 بجے جی ٹی روڈ پر مولوی کے کھوکے کے سامنے۔ اس مختصر سی تحریر نے میرے ذہن میں روشنی کا ایک تیز شماکہ کیا اور میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ گزشتہ شام تھانے میں خالدہ نے بڑے فخر سے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی 5 جماعتیں پاس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اردو لکھنا اور پڑھنا جانتی تھی۔ میرے ہاتھ میں موجود کاغذ کی تحریر میں راکم کا نام درج نہیں تھا، لیکن اس امر میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں تھی کہ اس تحریر کا خالق کوئی مرد ہوگا جس کے کہنے پر پینو اپنے کپڑے سمیٹ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس مرد نے پینو کو مولوی کے کھوکے کے سامنے جی ٹی روڈ پر آنے کو کہا تھا۔ اس تحریر میں کل کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ پینو 22 فروری کی صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے کے درمیان گھر سے نکلی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تحریر 21 فروری کو پینو تک پہنچائی گئی تھی۔ سیدہ نائی نے 22 فروری کو دن 11 بجے پینو کو گرم چادر کی بکل مارے جی ٹی روڈ کے کنارے کھڑے دیکھا تھا۔ جی ٹی روڈ کے مولوی کا کھوکھا جنرل سیرامکس لمیٹڈ کے برابر میں جی ٹی روڈ کے کنارے پر واقع تھا۔ جی سی ایل جنرل سیرامکس لمیٹڈ میں پتھر اور مٹی کی فینسی اینٹیں تیار کی جاتی تھیں، اور مولوی کا کھوکھا دراصل ایک ہوٹل تھا جہاں کے کھانے بہت لذیذ اور مشہور تھے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کیسا کاغذ ہے تھانے دار صاحب؟ مشتاق نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ وہ دونوں میاں بیوی انگوٹھا ٹیک انسان تھے، اس لیے وہ پرچہ انہیں دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ رکا اس شخص کی طرف سے ہے جس کے ساتھ تمہاری بیٹی گئی ہے۔ اس میں پینو کے لیے یہ پیغام درج ہے۔ کل ٹھیک 11 بجے جی ٹی روڈ پر مولوی کے کھوکے کے سامنے۔ ہائے میرے ربا، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ خالدہ اپنا سر پکڑ کر کمرے کے فرش پر بیٹھ گئی۔ مشتاقے کی لاڈو نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تھانے دار صاحب، مشتاق دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور منت ریز لہجے میں بولا، آپ کسی بھی طرح جلد از جلد میری پینو کو ڈھونڈ نکالیں، میں ذلت و رسوائی کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں نے مناسب الفاظ میں ان دونوں کو تسلی دلاسا دیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر پینو کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا تو مجھے بتا دو۔ ہم سچ کہتے ہیں جی، وہ بیک زبان ہو کر بولے، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، پھر اس مختصر تحریر والے پرچے کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا،
اب میں خود ہی اس بندے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں گمشدہ پینوں کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ دونوں بھی میرے ساتھ تھے۔ جب میں صحن کو عبور کر رہا تھا، مشتاق کی دکان کے برابر والے بند کمرے کو دیکھ کر میں نے سرسری انداز میں استفسار کیا، یہ تم لوگوں کی بیٹھک ہے نا؟ نہیں جی، مشتاق نے جواب دیا، یہ کمرہ ہم نے کرائے پر دیا ہوا ہے، لیکن میں نے تو اس کمرے کو اندر اور باہر سے بند دیکھا ہے۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے مشتاق کی طرف دیکھا۔ تم نے یہ کمرہ کس کو کرائے پر دے رکھا ہے؟ اور اس بندے نے کس چیز کی دکان کھولی ہوئی ہے؟ اس بندے کا نام ماجد ہے تھانے دار جی، مشتاق کی بجائے خالدہ نے جواب دیا، اور ماجد نے یہاں کوئی دکان شکان نہیں کھول رکھی، بلکہ وہ خود اس کمرے میں رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں بتاتا ہوں جی، مشتاق وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات یہ ہے جی کہ ماجد کا تعلق چک 42 یعنی 42 شرکی سے ہے۔ وہ ادھر زیبائش ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا ہے، اور ہم نے یہ کمرہ ماجد کو کرائے پر رہائش کے لیے دے رکھا ہے۔ ہو، میں نے گہری سانس لے کر کہا، تو اس وقت ماجد فیکٹری گیا ہوگا؟ میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے یہ کمرہ بند ہے؟ نہیں جی، ماجد تو اپنے پنڈ گیا ہوا ہے، خالدہ نے بتایا۔ ماجد کب چک 42 شرکی گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مشتاق نے بتایا 2 دن پہلے اپنے گھر گیا ہے۔ یعنی کس تاریخ کو؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آج 23 تاریخ ہے۔ وہ 2 دن پہلے دوپہر میں فیکٹری سے چھٹی کر کے آ گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ گاؤں میں اس کا بچہ بیمار ہے، اس لیے اسے معمول سے ہٹ کر گھر چک 42 شرکی جانا پڑ گیا ہے۔ او، تو ماجد شادی شدہ ہے؟ جی، اس کا 3.5 سال کا ایک بیٹا بھی ہے، طارق، مشتاق نے بتایا۔ ماجد کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ اس کی بیوی کا نام سغرا ہے۔ کیا آپ دونوں میں سے کوئی ایک ماجد کی بیوی یا اس کے بیٹے سے ملا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، خالدہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ مشتاق نے کہا، اپنے بیوی بچے کے بارے میں یہ ساری باتیں ہمیں ماجد نے ہی بتائی ہیں، ورنہ ہم کبھی چک 42 شرکی گئے ہیں اور نہ ہی ماجد کے گھر سے کبھی کوئی چمن آباد آیا ہے۔ ماجد ایک بھلا انسان ہے، اس نے آج تک ہمیں کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ بغیر مانگے ہر ماہ کی 7 تاریخ کو ہمیں کرایہ دیتا رہتا ہے۔ اس کے رویے اور اخلاق کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی ہر بات پر یقین کر لیا ہے۔ ماجد کتنے عرصے سے تمہارا کرایہ دار ہے؟ میں نے پوچھا۔ 1 سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہوگا۔ وہ ہر ماہ کی 7 تاریخ ہی کو کرایہ کیوں ادا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا کوئی خاص سبب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیکٹری سے اسے ہر ماہ کی 7 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے۔ کیا ماجد لکھنا پڑھنا جانتا ہے؟ میں نے اہم سوال کیا۔ جی، مشتاق نے سر کو ثباتی جنبش دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 8 جماعتیں پاس ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، مشتاق تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بتایا ہے کہ 21 فروری کی دوپہر ماجد کو معمول سے ہٹ کر اپنے گاؤں جانا پڑا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا معمول کیا ہے؟ ماجد کی فیکٹری میں اتوار کو ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ہر ماہ کی 7 تاریخ کے بعد جو بھی ہفتے کا دن آتا ہے، اسی روز ماجد 2 دن یعنی کہ ہفتہ اور اتوار کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنے چک 42 شرکی چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی واپسی سوموار کی صبح ہی ہوتی ہے۔ فیکٹری والوں نے اسے ہر ماہ ہفتے کے 1 دن کی چھٹی کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ 2 دن پہلے یعنی 21 فروری کو سوموار کا دن تھا اور آج بدوار ہے۔ پھر 7 تاریخ بھی ابھی کافی دور ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ اس بار خلاف معمول اپنے گاؤں گیا ہے۔ روزہ چمن آباد سے چک 42 شرکی کم و بیش 15 میل تھا۔ یہ اتنا فاصلہ تھا کہ کوئی فیکٹری ورکر روزانہ اپنے گھر سے کام پر آ جا نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے ماجد زیبائش ٹیکسٹائل ملز کے عقب میں واقع چمن آباد میں مشتاق کے گھر کے کمرے میں کرایہ دار کی حیثیت سے آباد ہو گیا تھا، اور مہینے میں 1 چکر وہ اپنے گھر کا لگا آتا تھا۔ مشتاق، میں نے گمشدہ پینوں کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ماجد ٹیکسٹائل فیکٹری میں کام کیا کرتا ہے؟ وہ تانا ماسٹر ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، جن میں نلکیاں بھرنا، تانیاں بنانا، کھڈی پر کپڑا بننا، کپڑے پر پرنٹنگ کرنا وغیرہ بنیادی شعبہ جات شمار کیے جاتے ہیں۔ ماجد زیبائش ٹیکسٹائل ملز میں تانا ماسٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تانا مشین پر تانیاں بنایا کرتا تھا۔ تانی کھڈی پر چڑھتی ہے تو اس کے بعد ہی کپڑے کی بنائی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ میں نے مشتاق اور خالدہ کے چہرے پر نگاہ جما کر کریدنے والے انداز میں سوال کیا، کیا ماجد کا پینوں سے ملنا جلنا تھا؟ جی، ہم تینوں سے اس کا ملنا جلنا ہے، مشتاق نے اس بات میں جواب دیا۔ خالدہ نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ماجد ہمارا کرایہ دار ہے، لیکن وہ گھر کے ایک فرد کی طرح یہاں رہتا ہے۔ اکثر ہم اسے کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتے رہتے ہیں، اور یہ سامان خورد و نوش پینوں سے پہنچایا کرتی تھی۔
میں نے مانی خیز نظر سے خالدہ کی طرف دیکھا۔ ہے نا، کبھی پینو اور کبھی میں، بڑی سادگی سے بولی۔ ماجد نے کب تک واپس آنے کو کہا تھا؟ کہہ رہا تھا 1-2 دن میں لوٹ آؤں گا، مشتاق نے بتایا۔ مگر 2 دن تو گزر گئے اور وہ آیا نہیں۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہو۔ آمین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم دونوں کے تعاون کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد پینو کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ آپ کا ہم دونوں پر عظیم احسان ہوگا تھانے دار صاحب، خالدہ تشکر بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ لوگوں کو پینو کے بارے میں کوئی بھی نئی بات پتہ چلے تو سیدھا تھانے آ کر مجھے بتانا ہے، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ مشتاق جلدی سے سر کو اس بات میں حرکت دیتے ہوئے فرما برداری سے بولا، جی ضرور۔ میں مشتاق کے گھر سے باہر نکل آیا۔ کوچوان علی محمد اور کانسٹیبل جنید خان تانگے میں موجود تھے۔ میں بھی تانگے پر سوار ہو چکا تو کوچوان نے پوچھا، ملک صاحب واپس تھانے ہی جانا ہے نا؟ تم تھانے کو چمن آباد سے نکال کر جی ٹی روڈ پر پہنچو، پھر بتاتا ہوں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا جی، کہتے ہوئے علی محمد نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب۔ ہمارا تانگا جب چمن آباد کے مین بازار سے گزرا تو اعجاز عرف جاجو لپک کر سامنے آ گیا۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے تانگا روکنے کے لیے کہا۔ کوچوان نے مجھ سے پوچھا، کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ تانگا روک دو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اس عاشق نامراد کی بھی سن لیتے ہیں۔ تانگے کو رکتا دے کر جاجو واپس اپنے ٹھیلے کی طرف گیا اور وہاں سے 2 بھرے ہوئے ہاکی تھیلے اٹھا لایا اور انہیں میری جانب بڑھاتے ہوئے بڑی چاہت سے بولا، یہ گرما گرم پکوڑے اور سموسے میں نے خاص طور پر آپ کے لیے تیار کیے ہیں، ساتھ ہی اناردانے کی چٹنی بھی ہے، آپ کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ اس خیال سے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو، میں نے اس کے ہاتھ سے وہ بھرے ہوئے دونوں تھیلے لے لیے۔ ایک ہاکی تھیلے میں کوئی درجن بھر تازہ بتازہ سموسے تھے اور دوسرے تھیلے میں آدھا سیر کے قریب گرما گرم پکوڑے تھے۔ دونوں تھیلوں کے اندر سے بڑی اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے گھور کر جاجو کی طرف دیکھا، پھر بغیر سے تفریح ٹٹولتے ہوئے پوچھا، ایک پولیس آفیسر کو رشوت پیش کر رہے ہو؟ نہیں جی، وہ ایک دم بوکھلا گیا۔ مائی باپ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارے یہ پکوڑے اور سموسے معیار کی چیکنگ کے لیے جا رہا ہوں، میں نے تفریح کے عمل کو دراز کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یاد رکھو، میں اس کے بدلے اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤں گا۔ میرا ایک بندہ سیدھا گکھڑ منڈی جائے گا اور شام سے پہلے وہاں کی رپورٹ لا کر مجھے دے گا۔ اگر تمہارا بیان کسی بھی مرحلے پر غلط ثابت ہوا تو الٹا لٹکا کر تمہاری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا بکری ٹائپ کا۔ پرواہ نہیں ہے سرکار، وہ بے نیازی بھرے اعتماد سے بولا۔ آپ جس طرح چاہیں اپنی تسلی کر لیں۔ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہو تو آپ میری چمڑی ادھیڑیں یا مجھے جان سے مار ڈالیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ جاجو کے ٹھوس اور پر اعتماد جواب نے ایک بات تو پایہ ثبوت تک پہنچا دی کہ مجھے اس کے بیان کی تصدیق کے لیے کسی کو گکھڑ منڈی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے مشاہدے، تجربے اور وجدان کی روشنی میں جاجو پینو کی گمشدگی میں ملوث نظر نہیں آتا تھا۔ جی ٹی روڈ پر پہنچ کر میں نے تانگے کو زیبائش ٹیکسٹائل ملز کی جانب مڑوا لیا اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ لوگ ان گرما گرم سموسوں اور پکوڑوں سے دل کھول کر انصاف کریں، میں تھوڑی دیر فیکٹری کے اندر گزار کر آتا ہوں۔ ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ میری مشتاق اور خالدہ سے کس نوعیت کی گفتگو ہوئی تھی، لہٰذا وہ ماجد نامی کسی تانا ماسٹر کی سٹوری سے واقف نہیں تھے۔ کانسٹیبل جنید خان نے سوالی انداز میں میری طرف دیکھا اور بولا، اور آپ؟ بتایا تو ہے، مجھے زیبائش ملز میں ایک چھوٹا سا کام ہے۔ آپ یہ نہیں کھائیں گے؟ اس نے ہاکی تھیلوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر یہ ٹھنڈے ہو گئے تو ان کا مزہ باقی نہیں رہے گا۔ فی الحال سموسوں اور پکوڑوں سے لطف اندوز ہونے سے کہیں زیادہ اہم کام میرے سامنے ہے۔ میں پہلے وہ کام نپٹا لوں، اس کے بعد پیٹ پوجا کے بارے میں بھی سوچ لوں گا۔ میرے حتمی انداز کے بعد جنید خان نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ میں تانگے سے اترا اور ٹہلنے والے انداز میں چلتے ہوئے زیبائش ملز کے گیٹ کی سمت بڑھ گیا۔ فیکٹری کا مالک بابو شفیق اس وقت آفس میں موجود نہیں تھا۔ میں سیدھا جا کر منشی سے ملا۔ کسی بھی کارخانے میں منشی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، آپ اسے جدید دور کا جنرل مینیجر سمجھ لیں۔ مالک کے بعد وہ سب سے زیادہ اہم تصور کیا جاتا ہے۔ زیبائش ملز کے منشی کا نام عبدالجبار تھا۔ عبدالجبار ایک ادھیڑ عمر، دبلا پتلا اور سنجیدہ مزاج، خوش اخلاق شخص تھا۔ منشی نے میرا پرتپاک استقبال کیا اور میرے نہ کرنے کے باوجود بھی اس نے میری خاطر تواضع کے لیے چائے اور کیک منگوا لیے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، فرمائے ملک صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی فیکٹری کے ایک ورکر ماجد کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے چائے اور کیک سے انصاف کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں آپ سے زیادہ مفید اور کوئی ثابت نہیں ہو سکتا۔
جی ضرور، آپ حکم کریں، وہ متانت بھرے لہجے میں بولا۔ میں آپ کی ہر نوعیت کی مدد کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے یہ بتا دیں سب خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ ابھی تک تو خیریت ہی ہے جبار صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ دعا کریں آگے بھی خیریت ہی رہے۔ اصل میں کسی پولیس آفیسر کا چل کرانا اور ہماری فیکٹری کے ایک ملازم کے حوالے سے چھان بین کرنا ذہن میں ہزاروں قسم کے خدشات کو جنم دیتا ہے، وہ گھمبیر انداز میں بولا۔ 100% ٹھیک بات کی آپ نے جبار صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ فکر نہ کریں، اگر ماجد کسی معاملے میں ملوث نہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن پتہ تو چلے آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی تک تو آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں کہ آپ ماجد کے بارے میں کس طرح کی تفتیش کرنے آئے ہیں۔ بتاتا ہوں، آئندہ 10 منٹ میں نے منشی عبدالجبار کو حقیقت حال سے پوری طرح آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ اور فکر مندی سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ماجد کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب وہی تھا جو مشتاق اور خالدہ کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی، یعنی سب ٹھیک ہے، ماجد ایک عظیم انسان ہے، اس کے کردار پر شک نہیں کیا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ترک کا پتہ پھینکنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے منشی عبدالجبار کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، جبار صاحب کیا آپ نے فیکٹری کے اندر ملازمین کے لیے کوئی حاضری رجسٹر بھی رکھا ہوا ہے جس پر ہر ورکر روزانہ اپنے دستخط کرتا ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسا کوئی نظام ہماری فیکٹری میں موجود نہیں ہے، البتہ ہر ماہ کی 7 تاریخ کو جب تنخواہ دی جاتی ہے تو میں ایک رجسٹر پر اس کا باقاعدہ اندراج کرتا ہوں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض ملازمین نے ایڈوانس لیا ہوا ہوتا ہے جو ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کٹواتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا ماجد نے بھی ایڈوانس رقم لی ہے؟ نہیں جناب، اس کا ریکارڈ صاف ہے، منشی نے بتایا۔ ابھی آپ نے جس سیلری رجسٹر کا ذکر کیا ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ کوئی اعتراض نہیں ملک صاحب، وہ ہوش ہلاکی سے بولا، میں ابھی آپ کو وہ رجسٹر دکھاتا ہوں۔ پھر اس نے میری فرمائش پوری کر دی۔ میں تنقیدی نظروں سے اس سیلری رجسٹر کا جائزہ لینے لگا۔ اکا دکا کو چھوڑ کر باقی تمام ورکرز نے تنخواہ وصول کرتے ہوئے رجسٹر پر اپنے انگوٹھے کا نشان ثبت کیا ہوا تھا۔ جن اکا دکا افراد نے دستخط کیے ہوئے تھے ان میں ماجد بھی شامل تھا۔ میں نے ماجد کے دستخط کا بغور معائنہ کیا، لیکن دستخط کو دیکھ کر یہ اندازہ قائم کرنا آسان نہیں تھا کہ وہ ایک سطری تحریر بھی ماجد کی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے سیلری رجسٹر کو بند کرتے ہوئے منشی سے استفسار کیا، جبار صاحب کیا آپ کے پاس ماجد کی تحریر کا کوئی نمونہ ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے اس بات میں جواب دیا، جی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اضطراری لہجے میں کہا، میں وہ نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی ابھی دکھاتا ہوں، اس نے شائستگی سے کہا۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ایک الماری کی جانب بڑھ گیا۔ زیبائش ٹیکسٹائل ملز کے آفس میں منشی عبدالجبار کی میز کی ایک جانب دیوار کے ساتھ ایک چوبی الماری رکھی ہوئی تھی جو یقیناً اس فیکٹری کے لیے ریکارڈ روم کی حیثیت کی حامل تھی۔ منشی چند منٹ تک اس الماری کے اندر کچھ تلاش کرتا رہا، پھر ایک کاغذ کے ساتھ واپس لوٹا اور اس کاغذ کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ہمارے پاس ماجد کی یہ واحد تحریر ہے جو ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا اپنا ایک خاص پس منظر ہے۔ میں نے منشی کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا۔ مذکورہ کاغذ کی تحریر سے پتہ چلا کہ وہ ایک تنخواہ میں اضافے کی درخواست تھی۔ میں نے اپنی جیب میں سے وہ ایک سطری تحریر نکال لی جو گمشدہ پینوں کے جستی صندوق میں سے مجھے ملی تھی۔ پھر میں باریک بینی سے ان دونوں تحریر کا موازنہ کرنے لگا۔ اس دوران میں منشی عبدالجبار کی آواز بھی مسلسل میری سماع تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ فیکٹری ملازمین کا کوئی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ براہ راست مجھ سے بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ اگر کسی کو تنخواہ بڑھوانا ہو تو وہ بھی مجھ ہی سے درخواست کرتا ہے۔ میں فیکٹری ورکرز کے مسائل کو بابو شفیق کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وہ فیکٹری کے مالک ہیں۔ کسی بھی معاملے کا فائنل فیصلہ انہی کو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس بندے ماجد نے تو فیکٹری کی ایک نئی تاریخ لکھ ڈالی تھی۔ ان دنوں ماجد کی ماہوار تنخواہ 40 روپے ہوا کرتی تھی۔ ماجد نے بابو شفیق کے نام ایک درخواست لکھی تھی جس میں اس نے نہایت ہی شائستہ الفاظ میں کہا کہ اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، اور پھر اس نے یہ درخواست براہ راست بابو شفیق کو دے دی تھی۔ بابو جی کو ماجد کا یہ انداز بہت بھایا اور انہوں نے اس کی تنخواہ میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہدایت کی کہ میں اس درخواست کو کسی فائل میں محفوظ کر لوں۔ اس لیے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تحریر ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا اپنا ایک خاص پس منظر ہے، اور اب ماجد کی یہ تحریر آپ کے ہاتھ میں ملک صاحب۔
میں نے سیلری رجسٹر میں ماجد کے نام کے سامنے 50 روپے لکھا دیکھا تھا۔ اب یہ راز کھلا کہ وہ رقم 40 روپے سے 50 روپے میں کیسے بدلی تھی۔ 50 روپے ماہانہ تنخواہ کا سن کر آپ کو شدید حیرت ہو رہی ہوگی اور آپ میں سے بعض یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ملک صاحب پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اسی دنیا کے گزرے ہوئے زمانے کا ذکر کر رہا ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں ایک فیکٹری مزدور کی تنخواہ آج کے مزدور کی ماہانہ آمدنی سے کم 3 گنا زیادہ ہوا کرتی تھی۔ زیادہ حیران نہ ہو، میں اس کا ثبوت بھی فراہم کر دیتا ہوں۔ جس دور میں ایک فیکٹری ورکر کی اوسط تنخواہ 50 روپے ماہوار ہوا کرتی تھی، تب سونا 60 روپے تولہ کا مل جایا کرتا تھا، اور 10 سے 15 روپے میں ایک متوسط خاندان کا مہینے بھر کا راشن خریدا جا سکتا تھا۔ آج سونے کے فی تولہ بھاؤ کو ذہن میں رکھ کر خود ہی اندازہ لگا لیں کہ میں نے کیا غلط کہا ہے اور کیا درست۔ ملک صاحب، آپ تو ماجد کی درخواست کے اندر خوب کر ہی رہ گئے ہیں۔ منشی عبدالجبار نے اپنی باتیں روک کر مجھ سے کہا، لگتا ہے آپ اس کے اندر سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں، بہت کچھ جبار صاحب، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر ماجد کی درخواست اور پینوں کے صندوق سے ملنے والے پرچے کو منشی کی جانب بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، لیکن آپ بھی میری برآمدات کو ملاحظہ کر لیں۔ اس نے میرے ہاتھ سے دونوں کاغذات لے لیے، پھر بغور ان کا تقابلی جائزہ لینے لگا۔ میں جس نتیجے پر پہنچا تھا اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش ڈھونڈی نہیں جا سکتی تھی۔ چند لمحات کے بعد منشی جبار نے بھی میرے برآمد کردہ نتیجے کی توثیق کر دی۔ اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، ملک صاحب، یہ دونوں تحریریں تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ یہ لائن، میں نے پینوں کے صندوق سے حاصل ہونے والے پرچے کی ایک سطری تحریر پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا، یہ لائن بھی ماجد ہی کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے؟ وہ بڑے اعتماد سے بولا، دونوں تحریروں میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ بھی تسلیم کر لیں کہ ماجد اپنے بیٹے کی بیماری کا بہانہ کر کے آپ سے پورے مہینے کی تنخواہ لے گیا ہے۔ آپ اسے جتنا سیدھا سمجھ رہے ہیں وہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اب سارا معاملہ واضح ہو گیا۔ مشتاق اور خالدہ کی بیٹی پروین عرف پینو ماجد کے ساتھ ہی گھر سے بھاگی ہے۔ ملک صاحب، منشی جبار سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو یہ پرچہ کہاں سے ملا ہے؟ پینوں کے کپڑے رکھنے والے صندوق میں سے، میں نے جواب دیا، اور وہ صندوق بھی کپڑوں کے وجود سے ایک دم خالی پڑا ہے۔ ماجد ایک شادی شدہ شخص ہے اور ایک بیٹے کا باپ بھی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، وہ پینوں کو لے کر اپنے گاؤں تو نہیں گیا ہوگا؟ آپ کی بات میں وزن ہے منشی صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، بشرط یہ کہ ماجد واقعتاً شادی شدہ ہو اور اس کی بیوی بیٹا چک 42 شرکی میں رہتے ہوں۔ یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں ملک صاحب۔ اس کی آنکھوں میں الجھن نمودار ہوئی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماجد نے اپنی بیوی بچے اور گاؤں کے حوالے سے غلط بیانی کی ہوگی؟ آپ کبھی ماجد کے چک گئے ہیں اس سے ملنے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی، میں بھی نہیں گیا، مگر اب جانا لازم ٹھہرا ہے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، گزشتہ روز دورہ چمن آباد میں جنید خان تمام وقت میرے ساتھ تھا، مسوائے جب میں اول پینوں کے غمزدہ والدین سے اور دوم زیبائش ٹیکسٹائل ملز کے منشی عبدالجبار سے گفت و شنید میں مصروف رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ زیبائش ٹیکسٹائل ملز کا رخ کرنے سے پہلے میں نے جنید خان اور کوچوان علی محمد کو سموسہ پکوڑا دعوت اڑانے کا حکم دیا تھا، اور مشتاق سائیکلوں والے کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے میں نے جنید خان کو تاکید کی تھی کہ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کرے۔ تو کیا جنید خان کو گمشدہ پینوں کے حوالے سے کوئی اہم بات پتہ چلی تھی؟ میرے ذہن میں ایک طاقتور خیال نے جنم لیا، اور گزشتہ رات جنید خان یہی بات مجھے بتانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو تسلی دی، اب جو بھی ہے واپس تھانے پہنچ کر دیکھ لیں گے، فی الحال مجھے چک 42 شرکی پر فوکس کرنا چاہیے۔ ویگن نے ہمیں سڑک کے کنارے ایک ایسے مقام پر اتارا جہاں سے چک 42 شرکی لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہم نے یہ مسافت پیدل چلتے ہوئے طے کی اور بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ماجد کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت ہم عوامی لباس میں تھے، اس لیے چک 42 شرکی میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی، ورنہ اگر ہم پولیس کی وردی میں ہوتے تو پورے گاؤں میں تھر تھلی مچ جانا تھی۔ ماجد کے باپ منظور کی چک 42 میں کریانے کی دکان تھی، اس لیے بھی اس کے گھر تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ پوچھ تاچھ پر ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت گھر پر ماجد کی ماں شادہ اور اس کی بیوی سغرا عرف سگی موجود تھیں، جبکہ منظور اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم سیدھا اس کی دکان پر پہنچے تھے جو کہ گھر کے سامنے والے حصے میں تھی۔ میرا نام صفدر علی ہے اور یہ میرا دوست آفتاب حسین ہے، میں نے معمولی سے رد و بدل کے ساتھ تعارف کراتے ہوئے منظور کو بتایا۔
ہم حافظ آباد میں رہتے ہیں اور تمہارے بیٹے ماجد سے ملنے آئے ہیں۔ منظور کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت اور عام سی شکل و صورت کا مالک ایک سادہ طبیعت انسان تھا۔ اس کے سر کا اندرونی حصہ بالوں سے فارغ تھا۔ کھوپڑی کے گردا گرد چھدرے بالوں کی جھالا نظر آ رہی تھی۔ منظور نے الجھن زدہ انداز میں باری باری ہم دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ ماجد سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ بزرگوں، آپ نے ہمیں اس لیے نہیں پہچانا کہ آج سے پہلے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، میں نے بڑی رسان سے کہا، اور جب ماجد سامنے آئے گا تو سلسلہ بھی بتا دیں گے۔ میرے انداز میں اچھی خاصی چبھن پائی جاتی تھی۔ منظور نے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا، سب خیریت تو ہے نا؟ چاچا منظور، آفتاب نے ماجد کے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تک تو خیریت نہیں ہے۔ ماجد ہتھے چڑھ گیا تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ خیریت ہو جائے گی۔ ماجد ہے کہاں؟ کیا وہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے؟ اسے باہر نکالو ورنہ ہمیں زبردستی تمہارے گھر میں گھسنا پڑے گا۔ آفتاب کے جارحانہ انداز نے منظور کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس نے فکر مندی سے پوچھا، ماجد نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ وہ چمن آباد سے کڑی اغوا کر کے یہاں لایا ہے، میں نے کہا، اور ہم پینو نامی اسی کڑی کو برآمد کرنے اور تمہارے بیٹے کو گرفتار کرنے یہاں آئے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی؟ تو آپ لوگوں کا تعلق پولیس سے ہے؟ وہ پریشانی بھرے لہجے میں مستفسر ہوا۔ ٹھیک سمجھے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں تھانہ انچارج ہوں، اور یہ کانسٹیبل آفتاب احمد ہے۔ چمن آباد میرے تھانے کی حدود میں آتا ہے، اس لیے ہم ماجد کی تلاش میں ادھر آئے ہیں۔ میری تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، بیچارگی سے بولا، یہ چمن آباد ہے کہاں اور میرے بیٹے کا کسی پینوں سے کیا واسطہ؟ چمن آباد ضلع گوجرانوالہ تحصیل گوجرانوالہ کا ایک نواحی گاؤں ہے جو جی ٹی روڈ کے کنارے زیبائش ٹیکسٹائل ملز کے عقب میں واقع ہے۔ پینو اسی گاؤں میں رہتی تھی اور ماجد پینو کے گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے قیام پذیر تھا۔ 22 فروری کی دوپہر ماجد اور پینو چمن آباد سے غائب ہو گئے تھے، یعنی صرف 2 دن پہلے۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، کیا اتنی تفصیل کافی ہے یا؟ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو منظور کریانہ فروش اضطراری انداز میں بولا، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جی۔ غلط فہمی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ، منظور وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا بیٹا ماجد کبھی چمن آباد نہیں گیا اور اسے کسی کے گھر میں کرائے پر رہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ تو جب سے پیدا ہوا ہے ادھر اسی گھر میں رہ رہا ہے۔ اس پرچون کی دکان میں وہ میرا ہاتھ پٹاتا ہے۔ وہ اس وقت دکان کے لیے سودا وغیرہ لینے نزدیکی شہر گیا ہوا ہے، بس وہ واپس آنے ہی والا ہے، اور آپ پتہ نہیں میرے بیٹے پر کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں۔ منظور کی اس سنسنی خیز وضاحت نے تو میرا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنے ذہن میں جو کہانی لے کر چک 42 شرکی پہنچا تھا وہ یک لخت کلٹی ہو گئی تھی، لیکن میں اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا، لہٰذا میں نے منظور پر تیز و تند سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ منظور، کیا تم اس بات سے انکاری ہو کہ ماجد کی عمر لگ بھگ 27 سال ہے؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، اس لیے میں انکار نہیں کروں گا۔ ماجد کی بیوی کا نام سغرا ہے، لیکن سب اسے سگی کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں نے استفسارات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سگی اس وقت کم و بیش 25 سال کی ہے۔ جی یہ سب بھی ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ماجد تمہاری اکلوتی اولاد ہے، میں نے کہا، اور تم نے 5 سال پہلے اس کی سگے سے شادی کی تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام طارق ہے۔ اس وقت طارق کی عمر 3.5 سال ہے۔ منظور نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو ہمارے بارے میں یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلی ہیں تھانے دار صاحب؟ اس دوران میں چک 42 شرکی کے چند وسنیک بھی وہاں جمع ہو گئے تھے اور بڑی دلچسپی سے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ تمہارے ہر سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا چاچا منظور، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، پہلے تم میرے انٹرویو میں پاس ہو کر دکھاؤ۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تم سے جو پوچھا وہ غلط ہے یا صحیح؟ 100% صحیح ہے جناب، وہ تصدیق کرتے ہوئے بولا۔ تو پھر تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تمہارا بیٹا ماجد تانا ماسٹر ہے، وہ 1 سال پہلے روزگار کے سلسلے میں چمن آباد کی طرف نکل گیا تھا۔ اس نے زیبائش ٹیکسٹائل ملز میں ملازمت اختیار کی اور چمن آباد میں مشتاق سائیکلوں والے کے گھر کا ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر کے وہاں رہنے لگا۔ فیکٹری سے ماجد کو 50 روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے۔ وہ ہر ماہ کی 7 تاریخ کے بعد آنے والے ہفتہ اور اتوار کو یہاں چک 42 شرکی آپ لوگوں سے ملنے آیا کرتا ہے، اور پیر یعنی سوموار کی صبح وہ واپس اپنی نوکری پر روانہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی درست نہیں ہے تھانے دار صاحب؟
وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو ان لوگوں سے پوچھ لیں۔ اس نے اپنی دکان کے سامنے جمع ہونے والے نصف درجن سے زیادہ افراد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب ماجد کو بچپن سے جانتے ہیں جناب۔ ہجوم کے ریاکشن نے میری حیرت کو الجھن میں ڈال دیا۔ وہ سب منظور کے موقف کی تائید کر رہے تھے، یعنی منظور کے اکلوتے بیٹے ماجد نے کبھی چمن آباد کا رخ کیا تھا اور نہ ہی زیبائش ٹیکسٹائل ملز میں کبھی ملازمت کی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر ماجد کے پینوں کو بھگا لے جانے کا کوئی جواز نہیں ملتا تھا، کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ پھر وہ کون شخص تھا جس کی تلاش میں ہم چک 42 شرکی پہنچے تھے؟ ادھر یہ خطرناک سوال میرے ذہن میں ابھرا، ادھر بے سختہ میرے زبان سے نکلا، تو پھر مشتاق سائیکلوں والے کی بیٹی پینوں کو کون بھگا کر لے گیا ہے؟ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے چمن آباد اور زیبائش ملز میں ملازمت اختیار کرتے ہوئے اپنا نام ماجد کیوں بتایا؟ اس نے مشتاق اور اس کی بیوی اور بیٹی سے یہ کیوں کہا کہ وہ چک 42 شرکی کا رہنے والا ہے؟ اس کی بیوی کا نام سغرا عرف سگی اور بیٹے کا نام طارق ہے، جو 3.5 سال کا ایک کول مٹول اور پیارا سا بچہ ہے۔ اس پراسرار بندے نے پینوں کو گھر سے بھگا لے جانے کے لیے تمہارے بیٹے ماجد کی شخصیت اور پس منظر کا سہارا کیوں لیا؟ تھانے دار پتر، ایک ضعیف العمر شخص نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے تو میں آپ کو اس بندے تک پہنچا سکتا ہوں جس نے آپ سب کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ کس طرح بابا جی؟ میں نے چونک کر اس خمیدہ کمر بڈھے بابے کی طرف دیکھا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر اس دغاباز کو پکڑنے میں آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ میں اپنی بات میں کہوں گا کیونکہ ابھی میں کافی کچھ سوچ رہا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پینوں کو گھر سے بھگا لے جانے والے بندے کا حلیہ اور قد کاٹ کیسا ہے؟ میں نے سوالی نظر سے آفتاب احمد کی جانب دیکھا اور کہا، آفتاب، تم بابا جی کو ماجد کی شکل و صورت اور وضع قطع کے بارے میں بتاؤ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے صرف ماجد کا نام ہی سنا ہوا تھا، اور وہ بھی محض 2 روز پہلے۔ میری اسے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آفتاب کو اپنے ساتھ چک 42 شرکی لانے کا میرا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ یہ کہ آفتاب ماجد کا صورت آشنا تھا۔ دراصل آفتاب ہوٹل بازی کا عادی تھا۔ اس نے ماجد کو 3-4 بار مولوی کے کھوکھے پر کھانا کھاتے دیکھا تھا۔ میں چونکہ ماجد کی تلاش میں چک 42 شرکی آیا تھا، لہٰذا مجھے کسی ایسے ہم سفر کی ضرورت تھی جو ماجد کو دیکھتے ہی پہچان لے۔ چنانچہ اس سفر میں آفتاب کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میرے حکم پر کانسٹیبل نے ماجد کا حلیہ اور جسامت تفصیل سے بیان کر دی۔ جب کانسٹیبل خاموش ہوا تو وہ بابا سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے تو یہ رمضان علی کا پتر قدیر لگتا ہے۔ 1-2 اور پختہ عمر افراد نے بھی اس بڈھے بابے کی بات کی تصدیق کر دی۔ یہ سب سن کر میرے رگو پے میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے ان سب کو بحیثیت مجموعی مخاطب کر کے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون رمضان اور کون قدیر؟ قدیر رمضان اور صفیہ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ادھیڑ عمر شخص نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھے بتایا۔ وہ لوگ بھی ادھر ہی چک 42 شرکی میں رہتے تھے اور کھیتی باڑی سے گزر بسر کرتے تھے۔ کافی عرصہ پہلے رمضان کی موت ہو گئی۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک زہریلے سانپ نے رمضان کو ڈس لیا تھا۔ صفیہ دماغی طور پر کمزور تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ صفیہ دماغی مریضہ تھی، اور یہ اثرات قدیر کے اندر بھی منتقل ہوئے تھے۔ اس کی باتیں صحیح دماغ شخص سے بہت مختلف تھیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گاؤں والے جاہل ہیں، جو اس کی باتیں ان لوگوں کے پلے نہیں پڑتی ہیں۔ قدیر کے ایسے ہی رویے کی وجہ سے اکثر لوگوں نے اسے پروفیسر کہہ کر چھیڑنا بھی شروع کر دیا تھا۔ لگ بھگ 3 سال پہلے قدیر یہ گاؤں چھوڑ کر اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ قدیر اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا، مگر آپ کے سپاہی نے ماجد کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ تو ہو قدیر ہی لگتا ہے۔ اور قدیر کی ماں صفیہ، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ صفیہ کے انتقال کے بعد ہی تو قدیر غائب ہوا تھا، مجھے بتایا گیا۔ ماں جیسی تیسی بھی تھی، جب تک وہ زندہ تھی قدیر نے گاؤں چھوڑنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن صفیہ کی وفات کے بعد وہ بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا، اور پھر ایک دن اچانک وہ غائب ہو گیا۔ قدیر نے تعلیم کہاں تک حاصل کی تھی؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ مجھے بتایا گیا وہ 4 جماعتیں پاس تھا، مگر خود کو کسی عالم فاضل سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ اور ماجد؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، یہ کتنی جماعتیں پڑھا ہوا ہے؟ میں نے ان لوگوں کو گمشدہ پینوں کے صندوق سے ملنے والے ایک سطری پیغام اور منشی عبدالجبار کی فائل میں سنبھال کر رکھی ہوئی تنخواہ میں اضافے کی درخواست کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک جماعت بھی نہیں؟ ماجد کے باپ منظور نے جواب دیا، میرا پتر چٹا ان پڑھ ہے، مگر حساب کتاب میں خاصا تیز ہے۔ میری دکان کا سارا نظام وہی چلاتا ہے، اور بازار سے سودا سامان لانا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ میں اس وقت جس نوعیت کی صورتحال سے دوچار تھا
اس کے مطابق منظور کریانہ فروش کا اکلوتا بیٹا ماجد وہ شخص ہرگز نہیں ہو سکتا تھا جس کی تلاش میں میں اپنے تھانے سے چک 42 شرکی پہنچا تھا۔ باقی قدیر نامی یہ بندہ پینوں کی گمشدگی میں بحیثیت ماجد ملوث تھا یا نہیں، اس بارے میں سرے دست میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ کیس کل شام تک جتنا سہل اور سیدھا دکھائی دے رہا تھا وہ سہانا خواب چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا، اور ایک مرتبہ پھر میں اندھیری گلی میں کھڑا تھا۔ میں اپنے مطلوبہ بندے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس مجمع میں سے کسی نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، لو جی ماجد بھی آ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا جدھر اس بندے نے اشارہ کیا تھا۔ مجھے مذکورہ سمت میں ایک سائیکل سوار سامان والے تھیلوں سے لدا پھدا نظر آیا۔ میں نے اس شخص پر نگاہ جما دی۔ جلد ہی وہ ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی سائیکل کو کریانے کی دکان کے پہلو میں کھڑا کیا، پھر وہاں موجود افراد کو حیرت و استعجاب بھری نظر سے دیکھنے کے بعد منظور سے مستفسر ہوا، ابا کیا ہو گیا، سب خیریت تو ہے نا؟ منظور نے میرا اور آفتاب کا تعارف کرانے کے بعد ماجد کو بتایا، پتر کسی بندے نے تمہارے نام پر ادھر چمنا آباد میں بڑی افراتفری مچا دی ہے اور ایک کڑی کو بھی بھگا کر لے گیا ہے۔ پولیس اسی کی تلاش میں ہمارے پنڈ آئی ہے۔ میں نے پرمانی سوالیہ نظر سے آفتاب احمد کی طرف دیکھا۔ وہ 1 منٹ تک بغور ماجد کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ ماجد نے اپنے باپ کی وضاحت کے جواب میں قدرے تیز آواز میں کہا، ملک صاحب یہ ہمارا مطلوبہ بندہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ماجد نے اپنے باپ کی وضاحت کے جواب میں قدرے تیز آواز میں کہا، کوئی شخص میرا نام اختیار کر کے اتنا بڑا دھوکہ کس طرح کر سکتا ہے؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں منظور کریانہ فروش کے بیٹے ماجد کو صورتحال سے آگاہ کیا، تب جا کر بات اس کی سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک مجھے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ چک 42 شرکی میں اب ہمارا کوئی کام باقی نہیں رہا تھا۔ مجھے جس بندے کی تلاش تھی وہ منظور کا بیٹا ماجد ہرگز نہیں تھا، لہٰذا ہم نے واپسی کی راہ لی۔ 25 فروری کی صبح میری آنکھ کافی دیر سے کھلی اور اس کا سبب 24 فروری کی رات تاخیر سے سونا تھا۔ اس کے نتیجے میں میری فجر کی نماز بھی نکل گئی تھی۔ جب میں اور کانسٹیبل آفتاب احمد چک 42 شرکی سے روانہ ہوئے تو میرا اندازہ یہی تھا کہ مغرب سے پہلے ہم اپنے تھانے پہنچ جائیں گے، مگر اس روز ہر قدم الٹا ہی پڑ رہا تھا۔ ایک تو مجھے جس ماجد کی تلاش تھی وہ چک 42 شرکی میں کہیں موجود نہیں تھا، اور جس ماجد سے میں مل کر آ رہا تھا وہ میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ اس وقتی ناکامی نے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر اس وقت اس کوفت میں شدید نوعیت کی جھنجھلاہٹ بھی شامل ہو گئی جب چک 42 شرکی سے روانہ ہونے کے 5 منٹ بعد ہی ہماری ویگن خراب ہو گئی، اور خراب بھی ایسی کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے انجن میں کوئی ایسا فالٹ آ گیا تھا جو باوجود کوشش کے بھی ڈرائیور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ طرفہ تماشا یہ کہ وہ اس روٹ کی آخری ویگن تھی۔ اگلی ویگن کل صبح ہی وہاں سے گزرنے والی تھی۔ ہم ایک طرح سے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورتحال سے دوچار ہو کر رہ گئے تھے۔ اس مقام سے پیدل چل کر تھانے پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک تو موسم ٹھنڈا ٹھار، اوپر سے مری کی برفیلی ہوا بھی چل پڑی تھی، اور ان نامساعد حالات میں قرب و جوار میں کوئی محفوظ پناہ گاہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ مجبوری کا نام شکریہ کے مستاق ویگن کے اندر دبک کر بیٹھے رہنا ہی دانشمندانہ فیصلہ تھا، اور در حقیقت یہ حالات اور وقت کا تقاضا بھی تھا۔ انسان اپنے حالات کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ خدا کر کے رات 11 بجے ویگن کا ڈرائیور انجن کے فالٹ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے 15 منٹ بعد ہماری ویگن سڑک پر رواں دواں تھی۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ میں کب تھانے پہنچا ہوں گا اور عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد کب مجھے سونا نصیب ہوا ہوگا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا اور کانسٹیبل جنید خان کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ وہ بھی مجھ سے ملاقات کے لیے بے قرار تھا، لہٰذا دوڑتا چلا آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کچھ کہنے کے لیے اپنے لب واک کرنے ہی والا تھا کہ میں نے سوال داغ دیا، کیا میں نے تھانے کے عملے میں سے کسی کو اپنے کوارٹر کی طرف آنے سے منع کیا ہے؟ نہیں جی، بلکہ آپ کا تو فرمان ہے کہ اگر کام ہو تو ہم آپ کو رات کے آخری پہر بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے ہمیں فری ہینڈ دے رکھا ہے، تو پھر تمہارے فری ہینڈ کو کسی نے ہتھ کڑی لگا دی تھی، یا میرا فرمان تمہارے ذہن سے مٹ گیا تھا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مجھے پتا چلا ہے پچھلی رات تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ جی ملک صاحب، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ تھا؟ پہلے آپ وعدہ کریں کہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ بڑی سادگی سے بولا، پھر میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں۔ میں کوئی تمہاری محبوبہ ہوں جو ذرا سی بات پر تم سے روٹھ جاؤں گا؟ میں نے مانی خیز نظر سے اسے گھورا۔ یا پھر تم کسی سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہو؟ تم نے کسی مجرم سے رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا، یا پھر؟ ایسی کوئی بات نہیں ملک صاحب، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی منت ریز لہجے میں بولا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کر سوال کیا، تو پھر کیسی بات ہے؟ آپ نے کل مشتاق سائیکلوں والے کے گھر کے سامنے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں گھوم پھر کر پینوں کی گمشدگی کے حوالے سے معلومات اکٹھا کروں۔
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بس اسی سلسلے میں مجھے ایک چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی۔ کیسی کوتاہی؟ میں نے قطعی کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم نے ادھر ادھر گھومتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی جو تمہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، یا تم نے اپنی سماعت پر تالا ڈال لیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں کچھ سنائی نہیں دیا؟ مجھے دکھائی بھی دیا اور سنائی بھی، وہ شگاف الفاظ میں بولا۔ بس میں آپ سے اس کا ذکر نہ کر سکا، یہی سوچا تھا کہ آپ جب زیبائش ٹیکسٹائل مل سے واپس آئیں گے تو آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن پھر یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی، اور جب دوبارہ یاد آیا تو آپ تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے کل تانگے میں بیٹھ کر کتنے سموسے پکوڑے پی لے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، کیونکہ جب میں واپس آیا تو دونوں تھیلے ہاتھ سے ہلکے ہو چکے تھے۔ اب بس جی، میں نے تھوڑے سے پکوڑے اور کوئی 6-7 سموسے ہی کھائے تھے، وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ یہ بس جی نہیں بلکہ ٹرک جی ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ مقدار میں کھانے سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے، اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے انسان کی عقل کھوپڑی میں سے نکل کر انسان کے معدے میں پہنچ جاتی ہے، جس کے بعد انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خاصی ماند پڑ جاتی ہے، اور یادداشت تو سمجھو لمبی تان کر سو جاتی ہے۔ غلطی ہوگی ملک صاحب، وہ عاجزانہ انداز میں بولا، آئندہ میں کھانے کے معاملے میں احتیاط برتوں گا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کم سونا عبادت، کم بولنا حکمت، اور کم کھانا صحت ہے، یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، اور مولا کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ در نایاب کی حیثیت کا حامل ہے۔ یاد رکھو، کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھا جاتا ہے۔ سمجھ گیا جی، میں نے آپ کی نصیحت کو پلے باندھ لیا ملک صاحب۔ شاباش، تو پھر شروع ہو جاؤ، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ مجھے بتاؤ، تم کل رات مجھ سے ملاقات کے لیے کیوں مصرف تھے؟ مجھے پینو کے بارے میں ایک خاص بات پتہ چلی تھی، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ کل جب آپ مشتاق سائیکلوں والے کے گھر میں مصروف تھے تو میری فرید پراچا سے ملاقات ہو گئی۔ فرید میرا پرانا دوست ہے، اس نے مجھے بتایا کہ 22 فروری کی دوپہر وہ مولوی کے کھوکے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا تو لگ بھگ 11 بجے اس نے پینو کو جی ٹی روڈ کے کنارے کھڑے دیکھا تھا۔ کچھ نیا بتاؤ، میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، یہ سب میں پہلے سے جانتا ہوں، آپ مجھے بات تو پوری کرنے دینا ملک صاحب، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ میں آپ کو کچھ نیا ہی بتانے والا تھا۔ ٹھیک ہے بتاؤ، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس پر نگاہ جما دی اور کہا، میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فرید پراچا نے ماجد کو جنرل سرامکس کے پہلو سے نکلتے دیکھا۔ جنید خان مجھے اپنی کارکردگی کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ماجد دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بڑے محتاط قدموں سے چلتے ہوئے پینو کے نزدیک پہنچ گیا۔ پینو اس وقت گرم چادر میں اپنے وجود کو اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ اسی چادر کے اندر سے پینو نے ایک چھوٹی سی گٹھری نکال کر ماجد کو تھمائی۔ ان کے درمیان مختصر سی گفتگو بھی ہوئی تھی جو ظاہر ہے فرید سن نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں سے خاصے فاصلے پر مولوی کے کھوکے کے اندر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ بس اس نے اتنا ہی دیکھا کہ ماجد اور پینو جی ٹی روڈ کے کنارے جنوب کی سمت پیدل ہی چل پڑے تھے۔ مولوی کے کھوکے سے جنوب کی جانب پہلا گاؤں کنگنی والا تھا، اور اگر وہ لوگ کسی بس یا ویگن پر سوار ہو جاتے تو کہیں کے کہیں بھی پہنچ سکتے تھے۔ کیا انہوں نے گھر سے بھاگ کر کنگنی والا میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا تھا؟ میرے ذہن میں اچانک یہ سوال ابھرا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے ذہن نے اس سوال کی نفی کر دی، کیونکہ چمن آباد اور کنگنی والا میں بمشکل 2 فرلانگ کا فاصلہ حائل تھا، اور اس نام نہاد ماجد نے پینو کو گھر سے بھگا لے جانے میں جتنی مضبوط منصوبہ بندی کی تھی، اس کے تناظر میں میں اسے ایسی حماقت کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ کانسٹیبل جنید خان نے فرید پراچا کے مشاہدے کے حوالے سے مجھے جو کچھ بتایا اس میں میرے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کی معلومات میں اضافے کی غرض سے کہا، ہم سب جس بندے کو ماجد سمجھ رہے ہیں وہ کوئی اور ہے۔ کیا مطلب ملک صاحب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میری اب تک کی تفتیش اور تحقیق کے مطابق اس چال باز شخص کا نام قدیر ہے، میں نے بتایا۔ قدیر کا تعلق کبھی چک 42 شرکی سے رہا ہے، اور وہ ماجد کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے، اس لیے اس نے بآسانی ماجد کا روپ دھار کر چمن آباد اور زیبائش ملز میں سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور بالآخر پینو کو بھگا لے گیا۔ میں گزشتہ روز چک 42 شرکی میں اصلی ماجد سے مل کر آیا ہوں، اور وہیں سے مجھے پتا چلا ہے کہ ہمیں جس بندے کی تلاش ہے وہ قدیر کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ملک صاحب، میرے خاموش ہونے پر وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ایسا تو صرف فلموں میں ہوتا ہے، فلموں کے اسکرپٹ رائٹرز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں جنید خان۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ فلم کار جو کہانی رقم کرتا ہے ویسا معاشرے میں کہیں نہ کہیں پیش آ چکا ہوتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مصنف کی تحریر کے مطابق مستقبل قریب میں ویسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ ہمارے درمیان گفتگو کا یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ اچانک کانسٹیبل شوکت علی میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا، ملک صاحب، کسی نے ماجد کو قتل کر دیا، ادھر کھیتوں میں اس کی لاش پڑی ہے۔ کانسٹیبل شوکت کی فراہم کردہ اطلاع نے
میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑا دی تھی اور میں آنن فانن جنید خان کے ساتھ ایک تانگے پر سوار ہو کر جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ مرد مذکور کی بے حس و حرکت باڈی کھیتوں کے بیچوں بیچ پڑی تھی اور اس کے ارد گرد درجن بھر افراد جمع تھے جو آپس میں چمگوئیاں کر رہے تھے۔ ان سب کی نظر میں وہ اس تانا ماسٹر ماجد کی لاش تھی جو سائیکلوں والے مشتاق کے گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہائش پذیر تھا اور زیبائش ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا تھا۔ چک 42 شرکی کے وسنیک اجتماعی طور پر یہ فتویٰ دے چکے تھے کہ وہ رمضان علی اور صفیہ کا اکلوتا بیٹا قدیر تھا۔ حقیقت کیا تھی؟ اسے پردہ اٹھنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر اس بے سدھ پڑے شخص کے جسم کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس کی گردن پر مجھے ایسے آثار دکھائی دیے جیسے گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی ہو۔ میں نے معائنے کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور اسی معائنے کے دوران میں جب میں نے اس کی بند آنکھوں کو کھول کر اندر نگاہ ڈالی تو میں چونک اٹھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں کہیں بھی موت کی صفاقی اور سرد مہری دکھائی نہیں دی۔ اس کی بجائے وہاں مجھے زندگی کی موہوم سی رمق نظر آئی۔ میں نے اس کے سینے پر کان لگا کر اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کی تو وہاں بھی موت کے سناٹے سے میرا سابقہ نہیں پڑا۔ فوراً سے بیشتر میرے وجدان نے رہنمائی کرتے ہوئے مجھے بتایا یہ شخص ابھی زندگی کی کیسے آزاد نہیں ہوا۔ یہ انتہائی سنسنی خیز احساس تھا اور ایسے مواقع پر میری چھٹی حس نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ میں کانسٹیبل کو اپنے ساتھ ایک طرف اتنے فاصلے پر لے گیا کہ وہاں پر موجود افراد ہماری باتیں نہ سن سکیں۔ پھر میں نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، جنید، یہ سب لوگ اس بندے کو مردہ سمجھ رہے ہیں۔ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا کہ ان میں سے کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی شبہ ہو کہ وہ زندہ ہے، ورنہ ہم اس موذی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیابی نہیں پا سکیں گے جس نے اسے اس حال کو پہنچایا ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماجد، میرا مطلب ہے قدیر زندہ ہے؟ جنید خان نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میرا پیشہ ورانہ تجربہ تو اسی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ میرے مشاہدے نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ پھر تو ہمیں فوری طور پر اس بندے کو اسپتال پہنچانا چاہیے تاکہ اسے فوری طبی امداد دی جا سکے۔ جنید خان نے گھمبیر انداز میں کہا، جب یہ ہوش میں آنے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرائے گا تو پینوں کی پراسرار گمشدگی کا پردہ خود بخود چاک ہو جائے گا۔ ہم یہی کرنے والے ہیں، مگر ان لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم اس بندے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا رہے ہیں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تم ڈاکٹرز کو صورتحال سے آگاہ کر دینا، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اسپتال پہنچ رہا ہوں۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ تو آؤ ہم کام سے لگ جاتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم دوبارہ اس بے ہوش شخص کے پاس آئے اور میں نے بآواز بلند کہا، سب سے پہلے ماجد کی لاش کو کس نے دیکھا تھا؟ ایک ادھیڑ عمر دیہاتی مجمع میں سے نکل کر میرے سامنے آ گیا اور بولا، تھانے دار صاحب، میرا نام رفیق ہے۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے تانا ماسٹر کو یہاں پڑے دیکھا۔ پھر میں نے آوازیں دے دے کر لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا۔ کھیتوں میں موجود اپنے اپنے کام میں مصروف لوگ میری پکار پر فوراً چلے آئے۔ ہمیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ ماجد مشتاق کی کڑی پینوں کو بھگا لے گیا ہے اور پولیس ان دونوں کو بڑے شدومت سے تلاش کری ہے۔ اس لیے ہم نے ایک بندے کو فوراً تھانے کی طرف دوڑایا اور اب آپ یہاں موجود ہیں۔ جنید خان، میں نے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، تم ماجد کی لاش کو تانگے میں ڈال کر فوراً اسپتال کی جانب روانہ ہو جاؤ، اس کا پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے۔ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، میں ابھی جا رہا ہوں۔ واپسی پر مجھے یہاں آنا ہے یا تھانے؟ تھانے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں بھی موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تھانے پہنچ رہا ہوں، باقی باتیں ادھر ہی ہوں گی۔ اوکے سر، اس نے مطمئن انداز میں کہا۔ میں نے دو افراد کو جنید خان کی مدد کرنے کے لیے کہا اور خود خانہ پوری کے لیے وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کا عمل جاری رکھا۔ کسی نے ماجد کی لاش کو چھوا تو نہیں؟ میں نے باری باری سب کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ رفیق عرف فیقہ نے جواب دیا، نہیں تھانے دار صاحب، میں نے جب سے ماجد کی لاش کو دریافت کیا ہے ادھر ہی موقع پر موجود ہوں، کسی نے بھی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک مرے ہوئے آدمی کے جسم کا تو خوف ہی بہت زیادہ ہوتا ہے تھانے دار صاحب، اللہ رکھا نامی ایک شخص نے سراسیمہ لہجے میں کہا، اسے چھونے کی ہمت کون کرے گا؟ جمیل نامی ایک بڈھے بابے نے پرخیال انداز میں کہا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس بدبخت نے مشتاقے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، اس کا یہی حشر نشر ہونا تھا۔ چاچا جمیل، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جا سکتی، نواز دیلی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کام میں مشتاقے کی کڑی بھی شامل تھی۔ ماجد اگر بدبخت ہے تو پینوں بھی کسی منہ کالک سے کم نہیں۔ ماجد پینوں کو زبردستی اغوا کر کے نہیں لے گیا تھا، بلکہ وہ اپنی رضامندی سے ماجد کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ ان دونوں نے مل کر مشتاقے اور خالدہ کی عزت کا فالودہ بنایا۔ سیانے سچ کہہ گئے ہیں، اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ مگر شیر کی نظر سے دیکھو۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں مشتاقہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اولاد کی محبت میں اتنا بھی اندر نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان کو اس کے لچھن بھی دکھائی نہ دے۔ مشتاقے نے تو پینوں کو بے لگام چھوڑا ہوا تھا،
تم لوگ آپس کی بحث بازی بند کرو تو میں بھی تھوڑا سا کار سرکار کر کے اپنی روزی حلال کر لوں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ ایک دم خاموشی اختیار کر کے میری جانب متوجہ ہو گئے۔ اس دوران میں کانسٹیبل جنید بے ہوش بندے کو تانگے پر لاد کر ڈسٹرکٹ اسپتال روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ماجد اپنے اچھے یا برے انجام کو پہنچ چکا۔ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ماجد کی موت میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے کسی کے پاس بھی میرے سوال کا جواب نہیں تھا۔ نواز تیلی نے بڑے تیکھے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، میں یہ تو نہیں جانتا کہ ماجد کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا، البتہ اس بات کا مجھے یقین ہے کہ اس کی موت میں مشتاقے کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اور تمہارے اس یقین کی وجہ؟ میں نے نواز تیلی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ جناب، اتنی جرأت دکھانے کے لیے انسان کا غیرت مند ہونا بہت ضروری ہے، عمانی خیز لہجے میں بولا۔ اگر مشتاقے کی عزت زندہ ہوتی تو معاملہ یہاں تک بڑھتا ہی نہیں تھا۔ ایک ایسے پردیسی کو اس نے اپنا کرایہ دار بنا رکھا تھا جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور پینو کا بھی ماجد سے کھلم کھلا میل جول تھا۔ یہ چاند تو ایک دن چڑھنا ہی تھا سرکار۔ مشتاق سائیکلوں والا ان لوگوں میں مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید اس لیے بھی مشتاق کے غیاب میں نواز تیلی کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کے نکیلے اور زہر میں بجھے ہوئے جملوں سے مجھے یہ اندازہ کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اپنے دل میں مشتاق کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات رکھتا تھا۔ اس قسم کی باتیں تو پینو کی ماں خالدہ نے بھی مجھ سے کی تھی کہ مشتاق کے بے جا لاڈ پیار نے پینو کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ضدی، سرکش اور خودسر ہو گئی تھی، لیکن نواز تیلی کا انداز تنقید محاسمانہ تھا۔ نواز، میں نے اسے گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ تمہارا تجربہ اور مشاہدہ خاصا وسیع ہے۔ تمہارے خیال میں پینو اس وقت کہاں ہوگی؟ مجھے کیا پتا جی، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کب کہا کہ تم اس مقام سے واقف ہو؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں تو تمہارا خیال جاننا چاہ رہا تھا۔ جناب، سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ ماجد کی لاش چمن آباد کے کھیتوں میں پڑی ملی ہے، وہ اظہار خیال کرتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پچھلی رات ماجد کو اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا گیا تھا، اور پینو جو کہ ماجد کے ساتھ بھاگی تھی، اس لیے اسے بھی چمن آباد یا اس کے آس پاس کہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری بات میں وزن ہے نواز۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں تم قانون کے ساتھ تعاون کرو۔ کس قسم کا تعاون تھانے دار صاحب؟ اس نے حیرت امیز الجھن سے میری طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نواز تیلی کو ایک طرف لے گیا۔ تم اپنے خیال کو ایک طرف رکھو اور ایک دو بندوں کو ساتھ رکھ کر چمن آباد اور اس کے گرد و نواح میں پینو کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، لیکن کام بہت ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ مجھ پر اعتماد کرنے کا شکریہ، فکر نہ کریں، میں کسی کو اس معاملے کی کانو کان خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی انداز میں کہا۔ تمہاری اس خفیہ تحقیق کا جو بھی نتیجہ برآمد ہو، اس کی رپورٹ تم نے تھانے آ کر میرے سامنے پیش کرنا ہے۔ اوکے سر۔ میں نے مزید 10 منٹ جائے وقوع کی رسمی کارروائی میں گزارے، پھر سرکاری اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے نواز تیلی کے ذمہ جو کام لگایا تھا، اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت تھی، مگر ان لمحات میں میری نگاہ اس بے ہوش بندے پر ٹکی ہوئی تھی جسے میں نے کانسٹیبل جنید خان کی نگرانی میں بغرض علاج معالجہ کھیتوں سے اٹھوا کر ڈسٹرکٹ اسپتال بھجوایا تھا۔ اگر اس بندے کی آنکھ اور زبان کھل جاتی تو اس کیس کے مختلف دروازوں پر لگے ہوئے تالے خود بخود کھل جانا تھے۔ ڈاکٹروں کی انتھک محنت و توجہ اور ادویہ کے جادو اثر عمل نے کام دکھایا، اور سپہر 4 بجے کے قریب اس بندے نے آنکھ کھول دی۔ لگ بھگ 6 بجے وہ بیان دینے کے قابل ہو گیا۔ اسے حالت بے ہوشی سے عالم ہوش میں لانے میں اسپتال کی کارکردگی کے علاوہ میری دعاؤں کا اثر بھی شامل تھا۔ اس کیس کو حل کرنے کے لیے ایک وہی شخص میری امید کا ذریعہ تھا، وہ بندہ قدیر ہی تھا۔ اس نے خود کو زمانے بھر کی نظروں سے چھپا کر رکھنے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑنے کے ساتھ ہی ایک نقلی شخصیت بھی تخلیق کر لی تھی۔ اگرچہ ماجد نامی ایک انسان جیتا جاگتا چک 42 شرقی میں موجود تھا، لیکن بہرحال وہ ماجد نہیں بلکہ قدیر سن آف رمضان علی تھا۔ قدیر نے جو ابتدائی بیان دیا، اس کا خلاصہ میں اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پینو مجھے بہت اچھی لگتی تھی، وہ بھی مجھ میں گہری دلچسپی لینے لگی تھی، مگر یہ سوچ کر کہ میں نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک بچے کا باپ بھی ہوں، پینو نے مجھ سے ایک خاص فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ ہمارے بیچ تعلقات آگے بڑھتے رہے، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب میں نے محسوس کیا کہ میں پینو کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس کی محبت سے مجبور ہو کر میں نے اسے اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیا۔ یہ سب سن کر پینو بہت خوش ہوئی اور وہ ہر حال میں مجھے اپنانے کے لیے تیار تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی پینو نے
اس حادثے کا اظہار بھی کیا کہ اگر اس کے والدین کو پتہ چلا کہ میں ماجد نہیں قدیر ہوں اور میں نے انہیں اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا وہ سب جھوٹ ہے تو وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایک اندیشہ پینو کو یہ بھی تھا کہ اگر اس کے ماں باپ نے چک 42 شرکی جا کر قدیر کے بارے میں پوچھ پرتیت کی تو یہ راز چھپا نہیں رہ سکے گا کہ قدیر کی ماں دماغی مریضہ تھی اور اسی بیماری میں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں چک 42 شرکی میں قدیر کی یعنی میری ریپوٹیشن بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ وہاں بسنے والا کوئی بھی آدمی میری حمایت میں زبان نہ کھولتا کیونکہ میں نے کبھی کسی سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ لہٰذا ہم دونوں نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ گھر سے بھاگ کر ہم کسی اور علاقے کی طرف نکل جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار بھی نہیں تھا، سو ہم نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک قدم اٹھا لیا، مگر پھر سب کچھ الٹا ہو گیا۔ کیا الٹا ہو گیا؟ میں نے سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہوئے قدیر سے پوچھا۔ ہم دونوں جی ٹی روڈ کے کنارے بڑے مزے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک کسی نے میرے عقب میں آ کر میرے منہ پر ایک کپڑا رکھ دیا۔ اس نے بتایا، عقب میں ہونے کے باعث میں اس منحوس شخص کو دیکھ نہیں سکتا تھا، بس اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی تنومند اور سخت جان قسم کا شخص تھا جس نے اتنے زور سے میرے منہ پر کپڑا دبا رکھا تھا کہ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کپڑے میں سے ایک عجیب سی ناگوار بدبو بھی آ رہی تھی۔ اس گینڈے نے مجھے زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا۔ ان لمحات میں پینو کے لیے بہت فکر مند تھا، مگر میری بے بسی نے مجھے کچھ کرنے نہیں دیا اور میں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ بولتے بولتے قدیر کی سانس پھول گئی اور وہ دھیرے دھیرے کھانسنے لگا۔ میں نے اسے پانی پلایا، اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ جس دور کا واقعہ ہے، اس زمانے میں گوجرانوالہ کے کلب سے گزرنے والی جی ٹی روڈ سنسان غیر آباد ہوا کرتی تھی۔ کہیں کہیں کوئی فیکٹری اور بیچ میں خالی پلاٹس یا پھر تحت نظر سرسبز و شاداب کھیتوں کا لامحدود سلسلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قدیر کو پیش آنے والے واقعے کا کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک تاریک کمرے میں بے دست و پا پایا۔ وہ خود پر ٹوٹنے والی بپتا کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ میرے ہاتھ پاؤں اور کمر کو ایک چارپائی کے ساتھ کس کر باندھ دیا گیا تھا۔ پھر ایک موٹا تازہ ننگ دھڑنگ سیاہ بدن اور سرخ آنکھوں والا ٹھگنا سا بد شکل بندہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے خوفناک انداز میں کہا، میرا نام گلزار ہے، میں پینو کا عاشق ہوں۔ تمہاری یہ مجال کہ میری معشوقہ کو بھگا لے جاؤ، میں تمہارا حشر نشر کر کے رکھ دوں گا۔ پینو کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ اس پر گلزار نامی کوئی جن عاشق ہے، لیکن میں نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ لیکن گلزار کو اپنے سامنے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ اس کے توے کے مانند سیاہ بدن پر صرف ایک لنگوٹ تھا اور اس کی سرخ آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ میں اس کی غضبناکی کو محسوس کر کے سہم گیا تھا، تاہم پھر بھی میں نے جی کڑا کر کے اسے پوچھ ہی لیا، گلزار بھائی، میری پینو کہاں ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ میری منت سماجت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ تیش کے عالم میں بولا، بیچ میں نہیں آیا بلکہ تم آئے ہو۔ میں تو بچپن ہی سے اس پر عاشق ہوں، وہ صرف اور صرف میری ہے۔ اگر تم دوبارہ اپنی زبان پر اس کا نام لائے تو میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دوں گا۔ شرافت کے ساتھ پینو سے دستبردار ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اٹھا کر کسی دور دراز علاقے میں پھینکاؤں گا، لیکن اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو پھر اس کمرے سے تمہاری لاش ہی باہر جائے گی۔ تھانے دار صاحب، اگرچہ میں اس گلزار نامی جن سے ڈر گیا تھا، لیکن پینو کی محبت نے مجھے بہت سہارا دیا اور میں نے گلزار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ وہ مجھے کھانے پینے کے لیے بہت کم دیتا تھا اور ہر بار آ کر ایک ہی بات کرتا تھا، پینو کا خیال اپنے دل سے نکال دو اگر تمہیں زندگی عزیز ہے تو۔ جناب، پینو کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے خیال سے کیسے باز آ جاتا؟ میں بھی ہر تکلیف اٹھا کر اپنی ضد پر قائم رہا۔ پھر پچھلی رات گلزار میرے پاس آیا تو اس نے غصیلے لہجے میں کہا، تم کتے کی دم ہو، میں نے تمہیں جان بچانے کے لیے جو مہلت دی تھی وہ تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ضائع کر دی۔ اب موت ہی تمہارا مقدر ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبانے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں اور کمر چارپائی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، لہٰذا میں اس نامراد جن کے جبر کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کر سکا اور وہ گلا دبا کر مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ اسی دوران میں کب ہوش و حواس سے بے گانہ ہوا مجھے کوئی خبر نہیں۔ ابھی اسپتال میں میری آنکھ کھلی ہے تو پتہ چلا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ جب تک تم اس نام نہاد گلزار نامی جن کے قبضے میں رہے، پینو کہاں تھی؟ اس کی داستان کے اختتام پر میں نے ایک اہم سوال کیا۔ میں پینو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میں اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ اس نے امید بھری نظر سے میری طرف دیکھا اور لجاجت بھرے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، خدا کے لیے میری پینو کو بچا لیں۔
میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پینو سب سے پہلے مشتاق اور خالدہ کی ہے۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، تم فی الحال ادھر اسپتال ہی میں آرام کرو، میں پینو کو بچانے جا رہا ہوں، تم سے میں بعد میں آ کر بات کرتا ہوں۔ وہ تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کانسٹیبل جنید خان کی قدیر کے ساتھ ڈیوٹی لگائی، اسپتال کے عملے کو خصوصی ہدایات دیں اور وہاں سے واپس آ گیا۔ قدیر کی سٹوری میں گلزار کی انٹری نے میرا کام آسان بنا دیا تھا۔ یہ فلیتا نادر شاہ عرف شاہ جی کا لگایا ہوا تھا کہ پینو پر گلزار نامی ایک جن عاشق ہے، جس کو بھگانے کے لیے وہ پینو کو 3 رات تک اس کے آستانے پر بلا کر کوئی خاص عمل کرنا چاہتا تھا۔ جب شاہ جی کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ میں نے اسی رات تو کانسٹیبل اور حوالدار فلک شیر کی مدد سے پیر پرتوت نادر شاہ کے آستانے پر چھاپا مارا اور شاہ جی کی ہوس کا شکار ہونے والی پینو کو زندہ سلامت برآمد کرا لیا۔ شاہ جی اور اس کے دستے راس جلال کا میں نے جو حشر کیا، اسے آپ تصور کی نگاہ سے دیکھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اس سارے کبھی فعل میں جلال نے اپنے حلیے میں خاص ڈراؤنی تبدیلی کر کے گلزار جن کا کردار ادا کیا تھا۔ میں نے پینو کو مشتاق سائیکلوں والے کے حوالے کرنے کے بعد سمجھانے والے انداز میں کہا، اولاد سے لاڈ پیار ضرور کرو مگر اسے بے لگام نہ چھوڑو۔ وہ شرمندگی کے بوجھ سے زمین میں گڑا چلا جا رہا تھا۔ جھکی ہوئی گردن کے ساتھ اس نے مریل سی آواز میں جواب دیا، جو آپ کا حکم۔ یہ بندہ قدیر برا انسان نہیں ہے۔ میں نے ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، ان دونوں سے جو غلطی ہوئی اسے معاف کر دینا، یہ تمہارے لیے ایک مثالی داماد اور پینو کے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ انہوں نے جو بھی کیا وہ ایک دوسرے کی محبت میں کیا، اگرچہ طریقہ کار غلط تھا مگر ان کی محبت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ مشتاق کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ گردن اٹھا کر خاموش اور تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان آنسوؤں میں ندامت، خوشی، احسان مندی اور شکر کے رنگوں کی آمیزش تھی۔ میں نے اس کے آنسو پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نگاہ جما کر اسے تکتا رہا۔ ایسے جذباتی مناظر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔